بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ باخبر سویرا میں آپ کو خوش آمدید۔ اور صبح سویرے ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں بہت ساری خبریں، بہت سارے سیگمنٹس لے کے، اور اس کا فیڈ بیک آپ کا آتا ہے جس کی وجہ سے ہی ہم اپنا پورا شو ڈیزائن کرتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ میں ہوں صدف عبدالجبار اور میں ہوں سید فیصل کریم۔ دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں اور سوتے ذہنوں، اگر ابھی بھی سو رہے ہو تو جاگ جاؤ۔ اٹس ٹائم فار یو to see and watch the most entertaining and most watched show. کیوں آپ اتنے خندہ پیشانی سے کام لے رہے ہیں؟ میں نہیں لے رہا، سب سے زبردست، سب سے اچھا، سب سے اعلیٰ اور بہت ہی اوپر سے آنے والا باخبر سویرا آپ دیکھ رہے ہیں۔ ایکسپلینیشن ضروری ہے، ہاں ٹھیک ہے، ہم اس کو ایکسپلین کریں گے، لیکن ایک بہت اچھی صبح کا آغاز ہمارا بھی ہوا ہے اور امید کرتے ہیں کہ آپ کی بھی بہت شام اچھی اچھی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ میچ ہے آج۔ ارے یہ کیا دکھ دے دیا۔ ابھی دیکھیں، یہ دنیا آپ کو پازیٹیو نہیں ہونے دیتی۔ ابھی میں اچھا پر امید جو تھا، اتنا اچھا میں نے دن کا آغاز کیا اور آپ نے شام کا دکھ کیا دلا دیا۔ کھلاڑی انجریز کا شکار ہو، ہاں ایک یہ بڑا مسئلہ ہے۔ میں بڑی عجیب سی کنٹروورسی ہو رہی ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور یہ ہو کیوں رہے ہیں؟ ابھی تو اتنی کود پھاند کر کے آئے تھے، ہم ویڈیوز دیکھ رہے تھے، ساری چیزیں ہو رہی تھی۔ خیر اس سب پہ بھی ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ موسم کے بدل رہے ہیں تیور، اس پہ بھی ہوگی بات۔ لیکن کل صدف بہت اہم دورہ تھا اور وزیر اعظم شہباز شریف ایک روزہ دورے پہ آئے کراچی۔ کم آتے ہیں اور اس کا شکوہ بھی ان سے کیا گیا کہ آپ بڑا کراچی سر کم آتے ہیں، آیا کریں، چکر لگایا کریں۔ کم کراچی آتے ہیں، ہاں تو آپ آیا کریں نا، ادھر آئیں، بیٹھک لگائیں اور دیکھیں شہر کے معاملات کیا ہیں۔ تو کل ہم نے دیکھا تو پہلے تو وزیر اعظم مزار قائد پہنچے تھے، جس کے بعد ان کی بہت اہم ملاقاتیں ہوئیں اور ان اہم ملاقاتوں میں بہت اہم باتیں بھی ہوئیں۔ تاجروں نے بڑی مل بیٹھ کر، کہتے ہیں نا، معیشت کی بحالی، ملک کی ترقی کے لیے، اور کراچی کے جو 3 اہم مسائل ہیں، جس میں ظاہر ہے ہم اس کو جو آرڈر ہے اس لحاظ سے تو نہیں بتائیں گے، ورنہ امن و امان تو سب سے بڑا مسئلہ ہے، لیکن کراچی میں بجلی گیس کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے، اسٹریٹ کرائم، یہ سب حل کرانے کا وزیر اعظم سے مطالبہ کیا، جس پر وزیر اعظم نے 3 بلکہ 4 میں کہوں گی اہم مسائل کے لیے متعلقہ وزارتوں کو ہدایات بھی جاری کی اور انہوں نے تاجروں سے کہا کہ 1 مئی کو مسائل کے حل کر کے ملاقات کا کہا، یعنی کہ ایک ڈیڈ لائن سی دے دی گئی ہے۔ شہباز شریف نے اپنے دورہ کراچی میں صوبائی حکومتوں کو واضح پیغام دیا کہ جو ملک کی ترقی ہے اس کے لیے صوبے اور وفاق کو کوآرڈینیشن کے ساتھ چلنا ہوگا اور اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ جی ہاں بالکل۔ اور وزیر اعظم نے پہلے کیا کہا آپ کو یہ سناتے، اس کے بعد ایک بہت انٹرسٹنگ بات ہے، وہ ہم آپ کو اس کے بعد سنائیں گے۔ پہلے وزیر اعظم کی گفتگو سنیے۔ تو وزیر اعظم سے کہا گیا کہ آپ نے پیپلز پارٹی سے ہاتھ ملا لیا، دیگر جماعتوں سے بھی آپ نے ہاتھ ملا لیا۔ عارف حبیب صاحب کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں ملک میں معاشی استحکام کے لیے آپ 2 ہاتھ اور بھی ملائیں۔ 2 ہاتھ دو ہاتھ نہیں، 2 ہاتھ ملائیں۔ اچھا 2 ہاتھ چھوڑ کے صرف 2 ہاتھ ملائیں۔ 2 ہاتھ ملائیں۔ اور ایک انہوں نے اشارہ دیا کہ بھارت سمیت جو ہمارے پڑوسی ممالک ہیں، اور خاص طور پر انہوں نے بھارت کا ذکر اس لیے کیا کہ ظاہر ہے ٹریڈ وہاں سے بند ہے، تو اگر وہاں سے یہ معاملات ہو جائیں تو کچھ بہتری آ سکتی ہے۔ دوسرا ہاتھ انہوں نے کہا کہ اڈیالہ کے باسی سے ملائیں۔ اچھا یہ بات ہوئی ہے، تو پھر عارف حبیب صاحب نے یہ جو تجاویز دی ہیں انہی کی زبانی آپ کو سنواتے ہیں۔ ایکسچینج بھی آل ٹائم ہائی پہ ہے۔ اینڈ آف جون میں ایک ہاتھ ملایا تھا، وہ ہاتھ آپ نے مینیجنگ ڈائریکٹر IMF سے ملا۔ اسی طرح آپ نے اور ہاتھ ہمارے پیپلز پارٹی کے ساتھ ملایا، آپ نے اور لوگوں کے ساتھ ملایا، اس کے اچھے نتائج جو ہے۔ IMF سے ہاتھ نہ ملتا تو ان سے کس طرح ہاتھ ملتے ہیں؟ 2 اور ہاتھ جو ہے میں سجیسٹ کروں گا آپ کی جو ہے وہ سبمیشن، کہ ایک جو ہے ہمارے پڑوسیوں سے ہاتھ ملائیں جو آپ کام کر رہے ہیں اس کے اوپر۔ آئی تھنک اس کے بھی جو ہے وہ بہت اچھے نتائج ہیں، انکلوڈنگ انڈیا میں سمجھتا ہوں، اور آپ یہ کر سکتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ بھی جو ہے معاملات کو ٹھیک کرتے ہیں۔ دوسرا جو اڈیالہ کے باسی ہیں ان کے ساتھ بھی آپ ہاتھ ملائیں، وہاں بھی معاملات کو جو ہے وہ بہتر کرنے، اور وہ آپ کر سکتے ہیں۔ آئی تھنک یہ اگر بیسک چیز جو ہے ہو جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت جو ہے وہ بہتری آئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو دوش نہیں دے سکتے، کسی کے اوپر الزام تراشی نہیں کر سکتے۔ ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے، آپ کے ساتھ مشاورت کے ساتھ یہ سارے فیصلے کریں گے۔ پرائیویٹائزیشن انتہائی شفاف ہوگی، آئی گارنٹی یو بائی دی گریس آف گاڈ۔ آبسٹیکل، بیوروکریٹک ڈیلے قطعاً اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ آپ آئیں، آگے بڑھیں۔ گورنمنٹ کا کام انڈسٹری کو چلانا نہیں ہے، گورنمنٹ کا کام صرف اور صرف پالیسی دینا۔ 2700 ارب روپیہ اس وقت لیٹیگیشن میں ہے۔ اب کئی سال گزر گئے، وکیل دونوں طرف کے ملے ہوئے ہیں اور جا کے کورٹوں سے ایکسٹینشن لیتے ہیں۔ دوسری طرف قرضوں کے انبار لگ گئے، شوگر یا ویٹ، فرٹیلائزر یا اسٹیل نہیں، بے شمار آرمز کی سمگلنگ ہو رہی ہے۔ سمگلنگ کے اوپر بھرپور توجہ دے رہے ہیں۔
اب دیکھیں وزیر اعظم جو ہوتے ہیں نا ملک کے، وہ ذرا کم اس لیے بھی کراچی آتے ہیں کہ انہیں مشورے ایسے ملتے ہیں، ایسے مل جاتے. لیکن اس میں دیکھیں برائی کیا ہے؟ اگر آپ کو کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے پڑوسی ممالک سے ہاتھ ملا لیں تو یہ تو وقت کا اہم تقاضا ہے. اگر ہم ایران اور سعودیہ سے ہماری ملاقاتیں ہیں، اوبویسلی ان کے ساتھ ہمارے دیگر بردرلی ٹائز ہیں، تو ہم وی کانٹ چینج آور نیبرز. سیاسی استحکام کے لیے اگر سب کو آن بورڈ لے لیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ سب کو آن بورڈ لے لیں. اب ایسے میں جو رہنما مسلم لیگ نون ہے محمد زبیر، انہوں نے بھی کل گفتگو کی اور ان کا کہنا تھا کہ جی سیاسی ماحول بہتر بنائے بغیر معیشت بہتر نہیں ہو سکتی، جو ہم سب کہتے رہتے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم قدم بڑھائیں اور پی ٹی آئی کو سیاسی ماحول فراہم کریں. اینڈ دیٹ کمنگ فرام نون لیگ رینکس. یہ والا بیان بہت دنوں سے نون لیگ کے ایسے بیانات سامنے آ رہے ہیں، روزانہ ہی کوئی نیا بیان آیا ہوتا ہے. تو ذرا سن لیتے ہیں زبیر صاحب کیا کہہ رہے ہیں. تو عارف عزیز صاحب کا مشورہ دیا ہے، دونوں بہترین تجویزیں. دنیا میں کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس کو اپنے نیبرز کے ساتھ وہ ٹریڈ نہیں کرتا. اس کے لیے آپ کو پیس قائم کرنا پڑتا ہے. اگر آپ افغانستان کی طرف سے دیکھیں، انڈیا کی طرف سے دیکھیں، بالکل سب کچھ شٹ ڈاؤن ہے، کوئی بات چیت نہیں ہو رہی، کوئی آگے بڑھنے کی بات نہیں ہو رہی. وہ اڈیالہ کے بادشاہوں کی بات کی، بالکل وہ بھی ضرورت ہے. انٹرنلی پاکستان کو اگر کم کر لیں تو اتنی زیادہ جو ٹینشن ہے اور اتنا زیادہ خراب ماحول، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، ان کے ساتھ آپ اس قسم کا ماحول کریٹ کر کے جس قسم کا رہا ہے پچھلے 2 سال میں، اور اس کی کوئی کنڈیشنز نہیں ہوتی کہ پہلے وہ یہ کہیں کہ جی میں معافی مانگتا ہوں. کوئی پولیٹیکل لیڈر معافی نہیں مانگتا. آپ قدم بڑھائیں اور ان کو پولیٹیکل پروسیس کے تھرو انکلوسیو پالیٹکس کرنے کا ماحول پرووائڈ کریں. اب سزائیں دے کے تو آپ ماحول نہیں صحیح کر سکتے. اور اس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ اچھا شہباز شریف نے جب ایک پازیٹیو جیسچر بھی دیا، انہوں نے کہا کہ بالکل ان چیزوں کو لے کر آگے بڑھنا چاہیے، اور اگر کراچی کے یہ خاص طور پہ ایسے مسائل جو ملک کی معیشت سے جڑے ہیں وہ بہتر ہو جائیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. اور یہاں کیونکہ یہ معاشی ہب ہے، یہاں کے بہت سارے مسائل بھی ہیں، تو اسی پر ہم بات کر لیتے ہیں. کیونکہ ہم نے تو ظاہر ہے جو میڈیا نے رپورٹ کیا وہ ایک پہلو ہے، جو اس ملاقات میں شریک تھے کیوں نہ ان سے ہی بات کر لی جائے. تو اس وقت ہمارے ساتھ تاجر رہنما FPVCI کے نائب صدر محمد امان پراچا موجود ہیں. محمد امان پراچا صاحب، تھینک یو سو مچ. گڈ مارننگ ٹو یو. آپ نے ہمیں جوائن کیا باخبر سویرا میں. پہلے تو یہ بتائیے گا یہ ملاقات کیسی رہی وزیر اعظم سے؟ اور ماضی میں بھی ہم نے اس طرح کی ملاقاتیں دیکھی ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس بار جو تجاویز دی گئی ہیں، جو گفت و شنید ہوئی ہے، اس سے کچھ نتائج نکلیں گے؟ اور کیا مطالبات رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدف اور فیصل، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے لائن پہ لیا ہے. کل جو ہماری ملاقات ہوئی ہے اس کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ بہت خوش آئند ملاقات تھی. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی پلیز گو آن. جی بہت خوش آئند ملاقات تھی. اور وزیر اعظم سے ہم جو ملے ہیں ان کو ہم نے اپنے جتنے مسائل تھے اس سے آگاہ کیا ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے ایڈریس کریں گے، کیونکہ اس وقت ہمارا ملک جو ہے وہ مشکل حالات سے نہ صرف گزر رہا ہے بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ مشکل میں پھنس چکا ہے. اب اس کو کیسے نکالنا ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک اکیلی گورنمنٹ اس کو، حکومت اور اس کی مشینری اس کو نہیں نکال پائے گی. ہمیں سب کو بیٹھ کے دن رات محنت کرنی ہوگی اور سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا کہ ہم ان چیزوں سے کیسے باہر نکلیں، کیونکہ اس وقت بہت زیادہ انبار لگے ہوئے ہیں مسائل کے، اور ہم نے اپنی معیشت کو چلانا ہے اور قرضوں سے نجات دلانی ہے لوگوں کو، ملک کو دلانی ہے، اور IMF سے ہم نے چھٹکارا حاصل کرنا ہے. تو کل ہم بہت زیادہ ہیپی رہے کہ پرائم منسٹر نے ہمیں بہت اچھا جو چیزیں جو تجویز ہم نے دی ہیں اس پہ رسپانس دیا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کی جو ہماری تجویز تھیں انہوں نے سنی، اور انہوں نے کہا کہ آپ بالکل رائٹ ہیں. آپ جو اس وقت ہمارے ساتھ پرابلم ہے، جو اس وقت انٹرسٹ ریٹ ہے اور جو بجلی کا ریٹ ہے، جو گیس کا ریٹ ہے، اور ادر پرابلم ہے، لا اینڈ آرڈر کا جو مسئلہ ہے، اس کے اندر آپ اپنی انڈسٹری کو نہیں چلا سکتے. یہ انہوں نے مانا ہے کل میٹنگ میں. اور انہوں نے کہا کہ اپنی تجویز کو لے کے آپ یکم کو آ جائیے ہمارے پاس. اور کسی صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ یکم کو تو چھٹی ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا بس کام کرنا ہے، چھٹی کو چھوڑ دیں آپ. اگر ہم دن رات کام کریں گے، سر جوڑ کے بیٹھیں گے، تو ہی مسئلے اس ملک کو ہم اس کرائسس سے نکال پائیں گے. ادروائز اگر ہم نے یہ کہا کہ بھئی ایک میٹنگ ہو چکی ہے، اب 1 مہینے بعد دوبارہ میٹنگ ہوگی، تو پھر ہم اس چیزوں سے نہیں نکل پائیں گے. ہمیں ڈے بائی ڈے میٹنگ کرنی ہوگی. ہمیں
ऑफिशियल से मीटिंग करनी होगी। गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट है और वज़ीर-ए-आज़म से भी रिक्वेस्ट है कि हम इनसे मिलना चाहें या ये हमसे मिलना चाहे तो इनको पाबंद बनाएं कि ये हमारे साथ मिलें और दिन रात हम बैठते हैं। अमान साहब, एक क्वेश्चन मेरा ये है कि एक बहुत ही ब्लैंकेट गुफ्तगू रही, आपने भी अपने मसाइल आगे पेश किए, वज़ीर आज़म ने भी यकीन दहानी कराई कि जी तमाम तर मामला जो हैं वो हल होंगे। जितना इस वक्त स्ट्रेस में है हमारी इकॉनमी, आप बीइंग एक बिजनेसमैन और क्योंकि आपका पोर्टफोलियो भी इतना ज़बरदस्त है, आप क्या सजेस्ट करेंगे? हम आगाज़ कहाँ से करें? हम अपनी कौन सी इंटरनल चीज़ें ठीक करना शुरू करें? क्योंकि भारत से रवाबित हो गए या ईरान से, सऊदीया से, ये तो फिर सेकेंडरी है ना। प्राइमरीली हमें वो कौन सी 3 अहम चीज़ें हैं इंटरनली जो इस वक्त ठीक करने की ज़रूरत है? फैसल, सबसे बड़ी बात यह है ना कि हम लोगों में एतमाद को फुकदान है। आपस में जो है ना बिजनेस कम्युनिटी और गवर्नमेंट के अंदर एतमाद नहीं है। जब तक हम इस एतमाद को बहाल नहीं करेंगे हम आगे नहीं चल पाएंगे। हम लोग बहुत सारी चीज़ें चाहते हैं कि हमें एक लॉन्ग टर्म पॉलिसीज चाहिए, 10 साल की कम से कम पॉलिसी हो। कोई भी इंडस्ट्री लगाता है तो हमें एक ऐसी पॉलिसी चाहिए कि उसके अंदर जो उसकी कॉस्ट फिक्स होती है। अगर मैंने अपनी फिजिबिलिटी बनाई है 10 रुपए पे कि मेरा ये जो प्रोडक्ट बनेगी 10 रुपए पे बिकेगी, वो मेरी 10 रुपए पे ही रहनी चाहिए। अगर आप बीच में से उसकी बिजली का टैरिफ बढ़ा देंगे, गैस का टैरिफ बढ़ा देंगे, या आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे, या आप कोई भी SRO इशू करेंगे, तो वो जो हम एक इंडस्ट्री लगाते हैं, आपको पता है कि इंडस्ट्री लगाना कितना मुश्किल काम है और उसके शुरू में कितने हर्डल्स आते हैं। हम तो इनसे ये भी मुतालबा किया है कि 1 विंडो ऑपरेशन करें और जो ताजर हैं उनको सहूलत दें। अगर आप हमारे साथ बैठते हैं तो एक तो हमारा मुतालबा ये है कि आप लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाएं और जो खित्ते के दीगर ममालिक हैं उनके साथ जो हमारा बिजली का टैरिफ रेट है और जो गैस के रेट्स हैं और इंटरेस्ट रेट हैं, इसको इक्वलाइज किए बगैर हम लोग किसी तरीके से भी अपनी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा सकेंगे। तो हमें ज़रूरत इससे बात की है कि हमें एक्सपोर्ट बढ़ानी है, तो हमें खित्ते के दीगर ममालिक के साथ कंपटीशन है हमारी बहुत ज़्यादा और उनके साथ हमें चलना पड़ेगा, इंक्लूडिंग भारत, बांग्लादेश। आप देखें जो हमारे से बाद आज़ाद होने वाले ममालिक हैं वो भी हमसे आगे निकल गए हैं। हमें इस पे बैठना होगा कि हम क्यों पीछे रह गए। मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट ने मईशत पे और ज़राअत पे तवज्जो नहीं दी और कर्जों ने, जो पिछली साहब का गवर्नमेंट है, कर्ज लेके मुल्क चलाया। अभी इंडस्ट्री का इमरजेंसी लगानी होगी। इंडस्ट्री को रिवाइवल के बगैर हम चल नहीं सकते। उसके लिए आपको बिजनेस कम्युनिटी को साथ बिठाना होगा। अच्छा, एक चीज़ और अमान साहब, एक चीज़ और बताइएगा कि कल जो आरिफ हबीब साहब ने गुफ्तगू की, तो आप तमाम ताजिर बरादरी कितना इस बात से इत्तेफाक करती है कि माशी तरक्की के लिए सियासी माहौल का एक काम डाउन होना, उसे कूल डाउन होना बड़ा ज़रूरी है और इसके बगैर माशी तरक्की मुमकिन नहीं है। तो आप समझते हैं ये जो बात थी बड़े मौके पर ये बात कही गई है और इसकी ज़रूरत है? जी सदफ, ये बात तो बहुत पहले से हो रही है कि जिस मुल्क में माशी स्टेबिलिटी नहीं, सियासी स्टेबिलिटी नहीं होगी उसमें माशी तरक्की नहीं हो सकती, क्योंकि आपका जो इन्वेस्टर है जो यहाँ पे जो पैसे लगाता है या बाहर से पेमेंट लेके आता है, तो वो ये देखता है कि आपकी कितनी स्टेबिलिटी है मुल्क में। सियासी तौर पे कुछ जलसे जुलूस तो नहीं हो रहे, कुछ आपस में इनकी रवाबित कैसे हैं, बैठते हैं और दोनों एक पेज पे हैं कि नहीं है। अगर दोनों एक पेज पे नहीं होते तो बिजनेस, देखें सरमायादार जो है ना बहुत सेंसिटिव होता है, उसको अपना सरमाया बहुत अजीज होता है, वो जानो माल की उसको परवाह होती है कि लॉ एंड ऑर्डर अगर अच्छा होता है तो मुल्क चलाता है। और ये दोनों चीज़ें, सियासी स्टेबिलिटी मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है कि अगर हम सब मिल जाएं और मुल्क मिल जाए तो हम इस मुल्क को इस क्राइसिस से इजीली बाहर निकाल सकते हैं। और अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे तो फिर हम उस तरफ तवज्जो देंगे, अपनी इकोनॉमी को बेहतर करेंगे। ठीक है अमान पराचा साहब, थैंक यू सो मच बात करने के लिए। और जाहिर है ये बड़ी ज़बरदस्त मुलाकात भी रही और उसका अहवाल वो बता रहे थे। अब हम लाहौर जा रहे हैं। जी हाँ, लाहौर आपको ले चलते हैं। पासिंग आउट परेड की इस वक्त तकरीब यहाँ पे जारी है और ऐसे में यहाँ पे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद हैं और पड़े हैं। सो जाओ अजीजों के फसीलों पे हर एक संग, हम लोग अभी जिंदा व बेदार खड़े हैं। मुअज़्ज़ज़ मेहमान खुसूसी वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा पास आउट होने वाले दस्तों का मुआयना फरमाने के बाद वापस स्टेज की जाने तशरीफ ला रही हैं। तमाम हाज़रीन भरपूर तालियों के साथ, जोश व खरोश के साथ उनका इस्तकबाल कीजिए। पंजाब पुलिस, जो नाम है शुजाअत व जाननिसारी का, जो नाम है जुर्रत व बहादुरी और खिदमत गुजारी का, पंजाब पुलिस जिससे ताल्लुक रखने वाले हर फर्द के लिए जिंदगी हर लम्हा एक चैलेंज है।
भरपूर तालियां हमारी आज की तकरीब की मुअज़्ज़ज़ मेहमान खुसूसी के लिए। इन्हीं के दम से उजाला है इन फजाओं में, यही चराग जलेंगे तो रोशनी होगी, यही चराग जलेंगे तो रोशनी होगी। मुअज़्ज़ज़ मेहमान खुसूसी परेड के मुआयना के बाद वापस स्टेज की जानिब तशरीफ ला रही हैं। तमाम हाज़रीन अपने अपने नशिस्तों पर तशरीफ रखिए। नवाज शरीफ लाहौर पुलिस ट्रेनिंग शोइंग सेंटर पासिंग आउट परेड और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने परेड का मुआयना किया है। और ख़ास बात यह कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ ने भी पंजाब पुलिस का यूनिफॉर्म ज़ेब-ए-तन किया हुआ है। लाहौर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर चूंग में पासिंग आउट परेड और हम देख रहे हैं ख़ातीन एहलकार जो हैं वो पास आउट हो रही हैं। और इस मौके पे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ यहाँ पे आई हैं, उन्होंने परेड का मुआयना किया है और अब वो थोड़ी ही देर में ख़िताब भी करेंगे। इससे कबल भी उन्होंने गुफ्तगू की और इस गुफ्तगू में जो है उन्होंने आज के इस इवेंट को सराहा और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस एक बेहतरीन काम कर रही है, हमें मज़ीद अच्छा काम करने की ज़रूरत है। और साथ ही वो पासिंग आउट परेड का उन्होंने मुआयना कर लिया है और अब ये तकरीब अपने अख्ताम तक जा रही है। तो मनाजिर आप देख रहे हैं लाहौर से पुलिस ट्रेनिंग चौहंग पासिंग आउट परेड के मनाजिर, और मरियम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब ने परेड का मुआयना किया। परेड का मुआयना करने के बाद उन्होंने इस तमाम तर जो तकरीब है इससे वो खिताब भी करेंगी। यहाँ पर ख़वातीन एहलकार भी मौजूद हैं और मरियम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब ने ख़ुद भी पंजाब पुलिस का यूनिफॉर्म ज़ेब-तन किया हुआ है। सो मनाजिर लाहौर के पासिंग आउट परेड के इसका मुआयना किया वज़ीर आला पंजाब ने और उसकी थोड़ी देर बाद ऐन मुमकिन है कि वो यहाँ पर मौजूद एहलकारों से खिताब भी करें। तो ये तकरीब अभी भी जारी है। मरियम नवाज़ मेहमान खुसूसी हैं। वज़ीर आला पंजाब इस वक्त पासिंग आउट परेड का मुआयना करने के बाद वहाँ पर मौजूद हैं। लाहौर पुलिस ट्रेनिंग चौंग सेंटर पासिंग आउट परेड और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ आज की मेहमान खुसूसी हैं। उन्होंने परेड का मुआयना किया और इस मौके पे उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया, जिसके बाद उन्होंने गाड़ी में सवार होकर परेड का मुआयना किया। और इसके बाद हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ ये कि वो आज यहाँ पे मेहमान खुसूसी हैं, बल्कि यकजहती के इजहार के लिए उन्होंने पंजाब पुलिस का यूनिफॉर्म भी ज़ेब-ए-तन किया हुआ है। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने परेड का मुआयना किया है और परेड इस वक्त जारी है। हम देखें तो पंजाब पुलिस में खासतौर पर जो ख़वातीन एहलकारों ने जो अपना रोल प्ले किया है, खासतौर पर जो लाहौर वाला वो वाक़या हुआ था, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन किराम, अब हलफ बर्दारी के लिए कौमी परचम सामने लाया जाएगा और हलफ बर्दारी होगी। हलफ बर्दारी के मरहले का आगाज हुआ चाहता है। इस वक्त आपके सामने आमिना असलम हलफ बर्दारी के लिए कौमी परचम परेड के सामने। तो ये तकरीब जारी है। इस हवाले से जैसे ही मरियम नवाज़ साहिबा खिताब करेंगी तो हम आपको इसकी अपडेट्स भी देंगे। लेकिन आज का दिन बड़ा अहम है। सुबह तो हमने कहा हम जब आते हैं ना तो बस हम आते हैं आपकी ज़िंदगियों में अच्छी अच्छी खबरें लेके, पॉजिटिव न्यूज़ लेकर आते हैं, लेकिन शाम हमारी कैसी होगी ये डिपेंड करता है आज के मैच पर। हमारा आज का मूड कैसा होगा वो डिपेंड करता है। यस, शाम नहीं मूड। और 5 मैचेस की सीरीज है जो कि 1-1 से बराबर हो गई है। 1-1 से बराबर है। एक मैच जो है वो बारिश की वजह से वॉश आउट हो गया था। आज चौथा मैच है। अच्छा, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मैं तो कहूँगा आज, क्योंकि नहीं बारिश नहीं है। कुछ प्लेयर्स इंजर्ड हुए हैं, वो बाहर हैं, तो कुछ पक्के प्लेयर्स अब अंदर आ रहे हैं, जिनमें आज पक्के नाम फ़खर जमान और इमाद वसीम आज दोनों जो है वो एंट्री देंगे। अब लाहौर में आज का मैच है, रावलपिंडी लेग जो है वो ख़त्म हो गया है। आखिरी 2 मैचेस लाहौर में है। तो अब देखना यह है कि रावलपिंडी में तो हमने देखा कि पिच जो है उसने थोड़ा सा डबल प्ले किया, कभी बॉल नीचे रह रहा था, कभी वो अच्छा बॉल बैट पे आ रहा था और कभी टाइम नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब लाहौर की विकेट देखते हैं वो कैसे परफॉर्म करती है। वहाँ तो खैर बारिश का इम्कान नहीं है। फाइनली क्राउड भी बड़ा जबरदस्त होगा। पिंडी का भी था, लेकिन लाहौर ही जो है ना वो बड़ा जबरदस्त तरीके से एंजॉय भी करते हैं। दूसरी बात ये कि एक तरह की अब ये बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई है, जिस तरह से हमारे खिलाड़ी एक के बाद
دوسرا کھلاڑی انجریز کا شکار ہو رہا ہے. اعظم کی بات کر لیں, پہلے اعظم ہوئے, پھر رضوان ہو گیا, اب عرفان کا بھی سننے میں آ رہے ہیں. تو یہ ہم بار بار یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اپنی مرضی کی پوزیشن نہیں مل رہی کھیلنے کی, تو انہوں نے سوچا جی یہ تو اب آپ نے جیت صحافی والی بات کر دی نا, اب اندر کی خبر لے کر اب اس طرح کی خبریں جب چلتی ہیں نا تو ویسے بہت لوگ اپنی طرف سے بھی بڑی خبریں لے کر آ جاتے ہیں, لیکن یہ ایک جو میسج جاتا ہے نا کہ جی ٹیم میں یونٹی نہیں ہے, یہ بڑی غلط بات ہے. اور کوئی جو ہے پیئر بن گیا ہے, کپتان جو ہے اپنی مرضی کے فیصلے لے رہا ہے, تو اس سے بڑی زیادہ ماضی میں نا صدف ایسی بہت ساری مثالیں ہیں کہ جب شاہد افریدی یوز ٹو اوپن, ٹھیک ہے, لیکن پھر ان کو نیچے بھی لے کر آئے, پھر ان کو مڈل آرڈر, لوور مڈل آرڈر بھی لے کر آئے. آپ ٹیم کے لیے کھیلتے ہیں اور آپ اپنے لیے تو بالکل بھی نہیں کھیلتے. اس کے ساتھ ساتھ پڑوسی ملک بھارت کے بھی ایسی کئی مثالیں ہیں کہ جب سچن ٹنڈولکر یوز ٹو اوپن, لیکن پھر لیٹر آن ان ہز کریئر وہ پھر 3 ڈاؤن پہ بھی آئے, وہ 1 ڈاؤن پہ بھی آئے, ورلڈ کپ میں بھی جو ہے وہ اسی طریقے سے اوپر نیچے ہوتے تھے. تو ہمیں جو ہے, ہم جب کسی ملک کے لیے کھیلتے ہیں تو اس ملک کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے آن دا گیون ڈے, اور جو سچویشن ہوتی ہے اس کے حساب سے, جو ٹیم ہوتی ہے اس کے حساب سے, اور سب کی ساری باتیں, جو ساری بات ہیں وہ یہ بات ہے کہ جو میچ ہوتا ہے اب تک ہم یہی نہیں ڈیسائیڈ کر پائے کہ ہمارا اوپننگ پیئر کون سا ہوگا اور کون 1 ڈاؤن کھیلے گا. یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جو پہلے ہی حل ہو جانی, کیونکہ جون میں آپ نے T20 ورلڈ کپ کھیلنا ہے. اچھا, اب آج جو میچ ہے وہ تو ہوگا ہی ہوگا, لیکن ساتھ ہی بابر اعظم نے پریس کانفرنس کی, جو کہ کیپٹن ہیں, اور بابر اعظم یہ کہتے ہیں جناب کہ وہ کسی کی باتوں میں آ کر اپنی حکمت عملی کو تبدیل نہیں کرتے, کیونکہ تنقید تو ہوتی رہتی ہے. تو اس پر انہوں نے کہا ہار جیت کھیل کا حصہ ہے. ساتھ میں انہوں نے کہا ہارنے کی وجہ سے لوگوں کو لگتا ہے کہ ٹیم میں اتحاد نہیں ہے. آج کل جو ہمارے کھلاڑی ہیں ان کی جو اداکار فریٹرنیٹی ہے, ان سے کوئی اچھے ستارے بڑے گردش میں ہیں, اور بابر کے فینس بھی اس وقت بڑی کافی ایکٹیو ہوئے ہوئے ہیں. نازش والا جو ریسنٹلی, لیکن یہ پوچھنا ضروری بھی ہے کہ کیا اپروچ ہوا بھی تھا یا بس کچھ نہیں, نہ اس میں بابر کا کوئی لینا دینا, صرف فینس اور نازش کے درمیان جو انٹریکشن ہوا اس کے بعد یہ سارا معاملہ اس وقت سوشل میڈیا. یعنی آپ کہنا چاہ رہی ہیں کہ کمپنی کی مشہوری کے لیے یہ سارا کام ہو رہا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے, میں کچھ نہیں کہہ رہی, میں تو ابھی سے سمجھنے کی کوشش. بائی دا وے دس از اے گڈ سیگمنٹ, اس پہ ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے. لیکن ابھی ہم اپنا فوکس شفٹ کرتے ہیں کرکٹ پہ, کیونکہ کرکٹرز کرکٹ کھیلتے ہیں, اداکاری کرتے ہیں, کرکٹ پہ ہی فوکس ہونا چاہیے اور اداکاروں کی اداکاری پہ فوکس ہونی چاہیے. شاہد آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہد بھائی گڈ مارننگ, السلام علیکم, کیسے خیریت سے؟ چوتھا T20 آج ہونے جا رہا ہے. لاہور کی وکٹ کتنی ڈفرینٹ ہونے جا رہی ہے پنڈی کی وکٹ سے شاہد بھائی؟ دیکھیں وکٹ بالکل مختلف ہوگی, تھوڑی باؤنڈریز بھی بڑی ہوں گی. راولپنڈی کی باؤنڈریز اتنی بڑی نہیں ہے یا رکھی نہیں جاتی, تو اچھا میچ ہونے کی توقع ہے. یہ ٹرننگ پوائنٹ ہوگا اس سیریز کا. جو بھی ٹیم آج کا میچ جیتے گی وہ پھر سیریز نہیں ہارے گی, اور پاکستان جس طرح تیسرا میچ ہاری ہے اس کے بعد یقیناً ہیڈ کوچ نے بھی اور دیگر اسٹاف نے بھی, کپتان نے بھی تھوڑی سی باتیں کی ہوں گی, تھوڑا سا میٹنگ میں بتایا ہوگا کہ دیکھو ابھی اگلے دونوں میچ جیتنے, اس لیے کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم اتنی مضبوط نہیں ہے, ہمیں اس سے سیریز نہیں ہارنی چاہیے. تو اچھا میچ ہونے کی توقع ہے, اچھی پچ ہوگی, کراؤڈ بھی بہت اچھا ہوگا, اس لیے کہ لاہور والے تو زندہ دلانے لاہور ہیں, اور پنڈی میں بھی بڑا اچھا کراؤڈ آیا تھا, یہاں پہ بھی فل ہاؤس ہوگا انشاءاللہ. شاہد صاحب, فخر زمان, عماد وسیم کی واپسی ہوتی ہے اگر تو یہ ٹیم کے لیے کتنی مفید ثابت ہو؟ ظاہر ممکنہ تبدیلیوں کی بھی ہم بات کر رہے ہیں. رضوان آؤٹ ہے, رضوان انجری کے باعث اس وقت نہیں کھیل پائیں گے. اعظم کے حوالے سے بھی یہی خبریں ہیں, عرفان. تو اب یہ جو 2 کھلاڑی ہیں کیا کتنا فائدہ مند ثابت ہوں گے؟ دیکھیں عماد وسیم کو تو سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شروع سے سیریز کھلانی چاہیے تھی, انہوں نے اتنا بڑا ڈیسیژن لیا, ریٹائرمنٹ سے واپس آئے. لیکن ٹھیک ہے, ٹیم کو عرفان نیازی کو آزمانا تھا, ان کے بارے میں بڑے تبصرے تھے کہ بڑے اچھے پلیئر ہیں, بڑے اچھے فیلڈر ہیں. تو ان کو 2 میچ مل گئے, 1 میچ بارش کی نظر ہو گیا تو وہ 3 میچ نہیں کھیل سکے, لیکن انہوں نے دکھایا کہ ان میں ٹیلنٹ ہے اور وہ آگے جا سکتے ہیں. تو اب عماد وسیم, فخر زمان اور ایک محمد عامر کی واپسی ہوتی ہوئی لگ رہی ہے, اور ان لوگوں کو چانس ملنا ضروری ہے, اس لیے کہ پاکستان کو یہ میچ جیتنا ہے. فخر امپیکٹ پلیئر ہیں, زبردست پلیئر ہیں, ان کو ریگولر چانس ملنا چاہیے. میرے حساب سے تو وہ T20 ورلڈ کپ کا ایک اہم رکن ہے. ریگولر چانس کیوں نہیں مل رہا تھا انہیں؟ ہاں, پاکستان کی ٹیم چلے مختلف کمبینیشن آزما رہی تھی. یہ کمبینیشن ہمیں 6-8 مہینے پہلے آزمانے چاہیے تھے, لیکن یہ 50 اوور کا ورلڈ کپ اور T20 کا ورلڈ کپ اس کے قریب تھے کہ ہم T20 کے اوپر آزمائش نہ کر سکے. اب آپ یہ دیکھیں کہ 2022 میں جو T20 ورلڈ کپ ہوا تھا
اس کے بعد سے صرف 14 ہی میچ ہوئے ہیں پاکستان میں کھیلے، تو زیادہ ہوتے تو مزید کمبینیشن آزما لیتے، لیکن ٹھیک ہے اب ان 2-3 پلیئروں کے ساتھ جائیں اور اس عہد کے ساتھ جائیں، اس امید کے ساتھ جائیں کہ میچ جیتیں گے. یہی بابر اعظم نے اپنی پریس کانفرنس. اچھا شاہد بھائی، بابر اعظم اوپنر، محمد رضوان اوپنر، سائم ایوب اوپنر، فخر زمان اوپنر، اور اس کے بعد ایک طویل فہرست بیچ میں بلینک، اور اس کے بعد پھر لوور مڈل آرڈر. بڑی مشکل سے ہم نے پلیس کیا عثمان کو اور عرفان خان نیازی کو مڈل آرڈر میں وتھ ہائی ہوپس. عثمان کی اب تک کی پرفارمنس کو کیسے ریٹ کریں گے؟ اور عرفان تو انجرڈ ہو کے باہر ہی ہو گئے. دیکھیں کبھی کبھی آپ اسپوائلڈ فار چوائس ہوتے ہیں، آپ جو بہت ساری چوائسیز ہوتی ہیں کہ آپ کس سے اوپن کرائیں. ٹھیک ہے ابھی اب اس میچ میں اگر فخر آئیں گے تو فخر 3 نمبر پہ یا جہاں پہ بھی ان کو کھلایا جاتا ہے. یہ آزما لیں ابھی، اس لیے کہ اس کے بعد پھر آپ کے پاس آزمائش کا وقت پھر ختم ہو جائے گا. پھر آپ کو ایک سالڈ ٹیم کمبینیشن کے ساتھ آئرلینڈ کے 3 میچ اور انگلینڈ کے 4 میچ کھیلنے ہوں گے، اس لیے کہ آپ نے پھر ورلڈ کپ میں جانا ہے. لکیلی پاکستان کا پول جو ہے اتنا، جو ورلڈ کپ میں اتنا مضبوط پول نہیں ہے. اس میں 3 ٹیمیں ایسی ہیں جن کو پاکستان کو آرام سے ہرانا ہے. یو ایس اے، کینیڈا، آئرلینڈ. آئرلینڈ تھوڑی سی خطرناک ہو جاتی ہے اس لیے کہ ان کے پاس چھوٹے چھوٹے ایسے پلیئر ہوتے ہیں جو تھوڑی بہت بالنگ تھوڑی بہت بیٹنگ کر لیتے ہیں، وہ خطرناک ہو جاتی ہے. اور آئرلینڈ سے ہمارا 2007 ورلڈ کپ کا ایک آنکڑا بھی ہے جو ہم ہار گئے تھے وہاں ان سے میچ ویسٹ انڈیز میں. تو اب اس کمبینیشن کے ساتھ جائیں. ابھی دو میچ آپ کے پاس اور ہیں، آپ ٹرائی آؤٹ کر لیں اپنے پلیس اور ایک فرم پالیسی بنا لیں کہ اب یہ آپ کے پلیئر ہیں. اور جہاں تک آپ نے عثمان کی بات کی، پہلے 2 میچز میں وہ اتنی اچھی بیٹنگ نہیں کر سکے. تھوڑا سا میرے حساب سے عثمان کو جلدی چانس مل گیا. انہوں نے فرسٹ کلاس کرکٹ اتنی نہیں کھیلی، انہوں نے پاکستان میں اتنی کرکٹ نہیں کھیلی. پی ایس ایل کی پرفارمنس ہے، لیکن گڈ لک ٹو ہم. اب ان کو چانس مزید ملے گا، اس لیے کہ رضوان اگر نہیں تو وہی کیپنگ کریں گے. چلیں لیٹس سی. اور لگ بھی رہا ہے کہ عثمان جو ہے وہ زیادہ کرنے کی کوشش کریں، از ناٹ انٹو ان ہز اون. بہت شکریہ شاہد بھائی. اور ایک چیز اور جو ریکویسٹ ہے میری پاکستانی کھلاڑیوں سے، پلیز چیپمین کے آپ کیچز ڈراپ نہ کیجیے گا، خدا را آج ایسا نہ کیجیے گا. تھینک یو سو مچ شاہد آشفی صاحب. یہ تو بہت پرانا دکھ چھیڑ دیا آپ نے. کہ ظاہر ہے ہم کہتے ہیں نا ریکگنیشن ملنی چاہیے، جتنی پذیرائی کرکٹ کے کھلاڑیوں کو ملتی ہے دیگر اسپورٹس کے کھلاڑیوں کو بھی ملنی چاہیے. اور ہمارے قومی ہیرو شاہزیب رند زبردست انہوں نے کراٹے لیگ میں پرفارمنس دکھائی ہے. تو اب بلوچستان حکومت نے MMA فائٹر شاہزیب رند کو سرکاری ملازمت اور 20 لاکھ روپے انعام دینے کا اعلان کیا ہے. ساتھ ہی کھلاڑی کی بیرون ملک تربیت وچ از ویری گڈ، فینٹاسٹک، اور سفری اخراجات بھی ادا کرے گی حکومت. اور کوئٹہ میں وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی سے کراٹے کامبیٹ ٹیم کے کپتان شاہزیب نے ملاقات بھی کی. اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ یہ ایک اچھی چیز ہو رہی ہے، جیولن تھرو ارشد ندیم ان کو بھی اس وقت غالباً ساؤتھ افریقہ بھیجا ہے، جہاں پہ وہ اپنی ٹریننگ کر رہے ہیں حکومتی اخراجات. اور یہ اچھی بات ہے کہ آپ اپنے اسیٹس کو اس طرح یوٹیلائز کریں، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر آپ ان پہ کریں گے تو کل کو وہی آپ کی نیک نامی کریں گے. بالکل زبردست یہ ہو رہا ہے. اور اسی کے ساتھ ہم یہاں پر بریک لیتے ہیں. شو بھی ہمارا زبردست جا رہا ہے. بریک لیتے ہیں، تھوڑا سا بریک لیتے ہیں تاکہ آپ چائے وائے بنا لیں، اس کے بعد زبردست بریک لیں گے. ویلکم بیک ونس اگین. شہر قائد کی بات کرتے ہیں، اور شہر قائد میں بہت سارے مسائل ہیں. مسائل کا ایک پورا انبار لگا ہوا ہے. شاعر کہہ رہا ہے اور معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ زخموں پہ نمک چھڑک رہا ہے. ہاں کہ ہر مسائل ایسے کہ دم نکلے، ہر مسائل پہ دم نکل رہے ہیں نا. کس مسئلے کو حل کس مسئلے کو اب حل کروائیں. اچھا کچھ تو ایسے ہیں کہ جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، کچھ ایسے جو ہمارے اپنے پیدا کردہ ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو باقی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں. باقی دنیا چھوڑیں، پاکستان میں دوسرے شہروں میں ٹریول کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ کیا ہے. اور آپ یہاں دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ کراچی میں کوئی ڈسپلن ہی نہیں ہے. اب ایک اور بہت بڑا مسئلہ شہر قائد کی شاہراہوں پہ ٹریفک جام. اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں. بے ہنگم ایک تو ٹریفک ہے، لوگوں کا سیوک سینس نہیں ہے، پھر سڑکیں کھدی ہوئی ہیں، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، سب کو جلدی بھی ہے اور سب کو پتہ نہیں کہاں جانا ہے، اور سب کو رانگ وے سے بھی جانا ہے. ارے یہ تو ایسے شارٹ کٹ نکالتے ہیں، آپ ایک دم سے حیران ہو جاتے ہیں سامنے سے کون چلا آ رہا ہے، بھائی تم کیسے آ رہے ہو. لیکن آپ اس کو بولے تو وہ آپ کو کہتا ہے کہ میں نہیں، آپ غلط ہیں. وہ آپ کو گھوریاں لگاتا ہے. بائک والے تو رات کے اندھیرے میں جو لائٹ ہوتی ہے آگے کی وہ بند کر کے چلے آ رہے ہوتے ہیں. جی ہاں. تو اب اس کے لیے اب ہوا یہ ہے کہ ایک سنگین مسئلہ ہے. اتنے سارے مسائل ہم نے بتا دیے ہیں. اب اس کے لیے ایک بڑا ایکشن ہے، اس کا اعلان کر دیا گیا ہے. میئر کراچی مرتضیٰ وہاب کہتے ہیں کہ ٹریفک کی روانی یقینی بنانے کے لیے ہفتہ وار انسداد تجاوزات آپریشن کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. انکروچمنٹ، اچھا چلیں اب یہ انکروچمنٹ بھی ایک بہت بڑا ایشو ضرور ہے، کیونکہ ہماری جو سڑکیں ہیں نا وہ تو سمجھے کہ میں وہ یہ نہیں کہنا چاہتا، بٹ وہ ایسا لگتا ہے کہ ہماری جاگیر ہیں.
ہماری جو مرضی ہم وہاں پہ کریں. کوئی شادی ہو رہی ہے کھوٹا گاڑ دیں, کوئی ٹھیلا ہے وہاں لگا دیں, اور اب تو ٹھیلے در ٹھیلے لگ جاتے ہیں ڈبل لیئر میں. بہت سارے لوگ جن کا کوریڈور 3 سے گزرنا ہوتا ہے صدر میں, تو آپ کو جگہ جگہ وہاں پہ پتھارے, جگہ جگہ ٹھیلے آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں. پیچھے ہمارے پی سی آر میں بھی بہت سارے جو لوگ ہیں ان کا دکھ ہے جو وہاں سے ہی ہوتے ہوئے آتے ہیں. اور جس طرح لوگ پارکنگ کرتے ہیں بائکس, جس کا جہاں دل چاہتا ہے وہ بائک لگا دیتا ہے, یہ بھی بڑا مسئلہ. اس پہ بھی بات کریں گے. مریم اس وقت گفتگو کر رہی ہیں, آپ کو سنواتے ہیں. ان میں 515 پولیس کی جو کانسٹیبلز اور 135 ٹریفک اسسٹنٹس شامل ہیں. آئی جی صاحب سے میں پوچھ رہی تھی, پوری پولیس فورس میں اکراس پنجاب 7000 کے قریب خواتین ہیں, اور میں اب بطور وزیر اعلیٰ, لیکن پہلے بھی جب میں کبھی جلسوں میں جلوسوں میں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں جاتی تھی تو میں دیکھتی تھی کہ ینگ پولیس آفیسرز, انہوں نے اتنے بڑے بڑے ہیوی ہتھیار اٹھائے ہوتے تھے اور وہ ڈیوٹیز انجام دے رہی ہوتی تھیں جو ہسٹوریکلی مرد حضرات کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں. تو مجھے اتنا اچھا لگتا تھا, میں مڑ کے ان کو دیکھتی تھی, میں کہتی تھی دیکھو یہ قوم کی بیٹیاں, ان کے اندر کتنا پوٹینشیل ہے. اور میں نے آئی جی صاحب سے آج کہا, میں نے کہا کہ یہ 7000 بہت تھوڑا نمبر ہے, اس پرسنٹیج کو انکریز ہونا چاہیے, اور کبھی یہ وقت بھی آئے گا انشاءاللہ کہ میں 50% نہیں, یہ 50% سے زیادہ کراس کریں گے آپ لوگ انشاءاللہ, کیونکہ میں جانتی ہوں کہ جو خواتین ہیں وہ محنت بھی زیادہ کرتی ہیں, ڈیلیجنٹلی اپنا کام کرتی ہیں, اور آنیسٹلی سپر ہیومنز ہیں آپ لوگ. ہم سب جو یہاں بیٹھی ہیں خواتین, ہم لوگ اپنے گھر کی ذمہ داریاں بھی ادا کرتے ہیں, ہم مائیں بھی ہیں, بیٹیاں بھی ہیں, بہنیں بھی ہیں, اور ہم پروفیشنلز بھی ہیں. جتنے ڈیلیجنٹلی, جتنی محنت کے ساتھ ہم لوگ اپنی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ادا کرتے ہیں, میرا خیال ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کے لیے ہاؤ مچ ایفرٹ گوز ان ٹو اٹ. تو آئی ریئلی سلوٹ ایچ ون آف یو, شاباش. اور آج مجھے بہت خوشی ہوئی کہ پہلی سورڈ آف آنر پولیس میں, دا فرسٹ سورڈ آف آنر گوز ٹو اے ینگ وومن, اور یہ ہم سب کے لیے اعزاز کی بات ہے. آج جب میں وہ سورڈ اس کو دے رہی تھی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے. تو I must tell you, my daughters, my sisters, that I am very, very, very proud of you. اور مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے, میں جب سے میرے چیف منسٹر کا اوتھ لیا ہے, I was looking forward to this ceremony. مجھے آئی جی صاحب نے کہا کہ وہ پاس آؤٹ ہونے والی ہیں تو آپ نے اس تقریب میں جانا ہے. تو میں روز ان سے پوچھتی تھی کہ وہ تقریب کب ہے, مجھے اس میں جانا ہے, میں نے وہ بچیوں کو دیکھنا ہے. تو آج جب میں یہاں آئی تو مجھے پتہ چلا کہ آپ کو کتنی ریگرس ٹریننگ ملی ہے اور بہت ماڈرن لائنز پہ آپ کو ٹریننگ ملی ہے. مجھے ابھی آپ کے کمانڈنٹ جو ہیں اور جو آئی جی صاحب ہیں وہ مجھے بتا رہے تھے کہ زبردست ٹریننگ ملی. اور جب میں نے آج آپ کی باڈی لینگویج دیکھی, جب میں نے آج آپ کا پروفیشنلزم دیکھا تو مجھے یقین آ گیا. میں نے سوچا آپ نے اپنی ٹریننگ کو بہت سیریسلی لیا ہے اور سیریسلی آپ اپنی جاب کو بھی لو گے. میں نے آج جو یہ یونیفارم پولیس کا پہنا ہے, دس از مائی فرسٹ ٹائم, لیکن جب میں نے یہ پولیس کا یونیفارم پہنا تو مجھے یہ احساس ہوا کہ چاہے وہ چیف منسٹر کی کرسی پہ بیٹھنا ہو, چیف منسٹر کا اوتھ لینا ہو, یا وہ پولیس کا یونیفارم ہو, یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے. اور مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگوں کو احساس ہے کہ یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے, لیکن کیونکہ میں فیصلے کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل سے چیف منسٹر آفس میں, آپ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں, امپلیمنٹیشن آپ کے پاس ہے, تو آپ کی زیادہ بڑی ذمہ داری ہے. اور کیونکہ خواتین نرم دل ہوتی ہیں اور بہت ساری چیزوں کو نرم دل ہونے کی وجہ سے معاف کر دیتی ہیں, لیکن اب آپ جس عہدے پہ ہو, اب آپ جس کام پہ ہو, اس میں صرف اور صرف اور صرف انصاف سے کام لینا ہے. اور مجبور جب آپ کے پاس آ جائے, کوئی مظلوم آپ کے پاس آ جائے, تو وہ جو آپ کی ہمدردی ہے, آپ کی سافٹ ہارٹیڈنس ہے, وہ ساری اس مظلوم کے لیے ہونی چاہیے, اس مجبور کے لیے ہونی چاہیے,
ظالم کے لیے آپ کے دل میں کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے. ظالم کو اس کی سزا ملنا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. اور میرے لیے بھی ایک مشکل فیصلہ ہوتا ہے چیف منسٹر کی کرسی پہ بیٹھ کے جب مجھے کسی کے خلاف فیصلہ کرنا پڑتا ہے تو وہ میں اپنے دل پہ پتھر رکھ کر کرتی ہوں, کیونکہ میرے دل میں انتقام کا اور یہ جذبہ نہیں ہے. لیکن اس معاشرے میں انصاف قائم کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ کوئی اور کام. جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا وہ معاشرے, وہ ملک بگڑ جاتے ہیں. تو یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ انصاف سے کام لیں, مجبور کی داد رسی کریں, مظلوم کی داد رسی کریں, اور جو ظالم ہے اس کو اس کے انجام تک پہنچائیں. میں آپ سے یہ ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ آپ یہ کریں گے. میں آپ سب کو, جتنی بھی میری بیٹیاں اور بہنیں آج پاس آؤٹ ہوئی ہیں, میں سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتی ہوں. آپ کی فیملیز, آپ کے والدین جو یہاں پر موجود ہیں, میرے جو رائٹ اینڈ لیفٹ ہیں, میں نے دیکھا تھا ابھی گزرتے وقت ان سب کو, میں ان سب کو بھی مبارکباد پیش کرتی ہوں. آپ کے گھر والوں کو میں مبارکباد پیش کرتی ہوں. اور آپ لوگ اس بات کے لیے بھی مبارکباد کے قابل ہیں کہ آپ نے اپنی بیٹیوں پہ اعتماد کیا, آپ نے اپنی بیٹیوں کو گھروں سے بھیجا, ان پہ اعتماد کیا. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ, بلکہ امید نہیں, مجھے یقین ہے کہ یہ بیٹیاں آپ کا سر جھکنے نہیں دیں گی انشاءاللہ. میں نے اپنے والد سے یہ وعدہ کیا تھا, میں اس لیے یہ بات آپ سے کر رہی ہوں کہ یہ ایک ہارٹ ٹو ہارٹ بات ہے. یہاں تک پہنچنے کے لیے چیف منسٹر کی کرسی اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے, لیکن میرے لیے بھی اتنا آسان کام نہیں تھا. میں نواز شریف کی بیٹی تھی, 2 ٹائمز چیف منسٹر, 3 ٹائمز پرائم منسٹر, لیکن میرے لیے یہ آسان کام نہیں تھا. مجھے اپنے آپ کو پروو کرنا پڑا, مجھے آگ کے دریا سے گزر کے یہاں پر پہنچنا پڑا. اور اچھا ہوا میری ٹریننگ ہوئی. مجھے آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں پر اس لیے بیٹھی کہ اس کا باپ پرائم منسٹر ہے. اور آج جب میں گھر جاتی ہوں, میں اپنے والد کے ساتھ اپنا پورا دن شیئر کرتی ہوں, تو میں دیکھتی ہوں کہ ان کے چہرے پہ جو تشکر کے جذبات آتے ہیں, جو ایک والد کی جو پرائیڈ ہوتی ہے اس کے جذبات آتے ہیں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ میری محنت جو ہے وہ کامیاب ہو گئی ہے. اسی طرح میں یہ امید بھی کرتی ہوں, مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ اپنے یو ول میک یور پیرنٹس پراؤڈ انشاءاللہ. اور میں تمام والدین کو سلام پیش کرتی ہوں جو یہاں موجود ہیں, جو یہاں موجود نہیں ہیں, جو ٹی وی پر آج مجھے سن رہے ہوں گے, کہ اپنی بیٹیوں پر اعتماد کیجئے, ان کو کانفیڈنس دیں, ان کے پیچھے کھڑے ہوں, ان کے ساتھ کھڑے ہوں, ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں, وہ جو کرنا چاہتی ہیں ان کو کرنے دیں. اور آپ دیکھیں کہ نہ صرف یہ کہ وہ آپ کے لیے وہ فخر کا مقام بنے گی ایک دن, بلکہ اس ملک کے لیے وہ فخر کا مقام بنے گی انشاءاللہ تعالی. اور کمانڈنٹ صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ یہ جو پولیس اکیڈمی ہے, یہ 1980s میں جب نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے یہ تب بنی تھی. تو میں یہاں پر کوئی سیاسی بات نہیں کرنا چاہتی, لیکن یہ سیاسی بات نہیں ہے. میں یہ ضرور ان کو خراج تحسین نواز شریف صاحب کو اور شہباز شریف صاحب کو پیش کرنا چاہوں گی کہ اس ملک میں, پنجاب میں, پورے ملک میں جہاں ترقی کا کوئی بھی نشان آپ کو نظر آئے گا اس پر یا نواز شریف کا نام ہوگا یا شہباز شریف کا نام ہوگا. اور میرے لیے بہت بڑی ذمہ داری ہے ان شوز کو فل کرنا. نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب جو لیگسی چھوڑ کے گئے ہیں, مجھے نہ صرف اس لیگسی کو آگے بڑھانا ہے بلکہ اس پہ کیپٹلائز کرنا ہے اور اس کو اور زیادہ مضبوط کرنا ہے تاکہ یہ ملک انشاءاللہ تعالیٰ ترقی کرے. مجھے جب میں انعامات دے رہی تھی اور جب میں گزر رہی تھی تو مجھے آپ کے چہروں پر جو چمک اور جو دمک اور جو امید نظر آئی, اس سے مجھے بطور چیف منسٹر مجھے بہت حوصلہ ملا کہ آپ پولیس فورس میں شامل ہو کر جب آپ یہ یونیفارم پہن کر اپنی ڈیوٹیز پہ, اپنی ذمہ داریوں پہ جائیں گے تو یو ول میک میجر ڈفرنس انشاءاللہ. جو کام آپ سے پہلے آنے والے لوگ نہیں کر سکے وہ آپ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. مجھے پوری امید ہے اور مجھے اس چیز کا بھی احساس ہے کہ آج گرمی بھی ہے, دھوپ ہے, اور آپ لوگ دھوپ میں کھڑے ہو. میں آپ کو زیادہ دیر وہاں پر
खड़ा नहीं रखना चाहती, लेकिन आखिरी बात करूँगी कि ये जो यूनिफॉर्म आपने पहना है, जो यूनिफॉर्म मैंने पहना है, और मैं रोज़ जब ऑफिस जाती हूँ मैं यूनिफॉर्म में नहीं होती, लेकिन मुझे एक एहसास है कि मैंने इंसाफ करना है, मैंने इस मुल्क की, इस कौम की, पंजाब की 12.5 करोड़ अवाम की खिदमत करनी है। और मैं आपको ये कहूँगी कि हर रोज़ सुबह जब आप अपनी ड्यूटी पे निकलें तो ये अल्लाह ताला से ये दुआ करके निकलें कि अल्लाह ताला आपको तौफीक दे कि आप अपनी ज़िम्मेदारियों को ऐसन तरीके से अदा कर सकें। कमांडेंट साहब, अगर इन बच्चियों के लिए, अपने कॉलेज के लिए आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, किसी भी हेल्प की ज़रूरत है, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आई एम जस्ट अ कॉल और अ टेक्स्ट अवे। मैं आपकी वज़ीर आला हूँ और आपकी खिदमत के लिए 24 घंटे हाजिर हूँ। अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियाँ दे, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। मेरे साथ मिल के नारा लगाओ, पाकिस्तान जीते रहो, खुश रहो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ मौजूद थी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर चोंग में। यहाँ पे पासिंग आउट परेड की तकरीब थी और इस तकरीब में मरियम नवाज का कहना था कि पुलिस के शोबे में ख़वातीन की तादाद बढ़ाना चाहते हैं। पुलिस के शोबे में खिदमात सर अंजाम देने वाली ख़वातीन पर फ़ख्र है। उम्मीद है आप सब इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगी। तो इससे पहले हम बात कर रहे थे जो तजावुज़ात का मामला है कराची में, जिसकी वजह से ट्रैफिक बड़ा बेहंगाम हो जाता है, काफ़ी परेशानी होती है। अब इस पर बाकायदा एक्शन होगा, किन मराहिल में, किन फेजेस में एक्शन होगा, इस पर बात कर लेते हैं। बाय द वे एक्शन पहले भी बहुत हो चुके हैं। हाँ, तो अब क्या मुख्तलिफ होगा अब भाई? ज़रा क्या मुख्तलिफ है? तो अफजल परवेज़ हमारे साथ हैं। अफजल, ज़रा बता दें कि अब क्या मुख्तलिफ है। पहला सवाल तो यही है कि जो तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन होने जा रहा है, कब से होने जा रहा है, किन मराहिल में होगा? जी बिल्कुल फैसल सदर, देखा जाए तो फैसल ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि पहले भी काफ़ी हद तक देखा जाए तो कोशिशें की जा सकी हैं कि तजावुज़ात को साफ़ किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बार फिर मेयर कराची ने जो है ऐलान किया है कि शहर में ट्रैफिक की रवानी को जो सबसे ज़्यादा मुतासिर करता है वो तजावुज़ात है। ये माजी में भी ऑपरेशन किए गए, ये नुमाइशी ऑपरेशन होते हैं, ये सबसे बड़ा माफिया अब जो पहले सदर इसका गढ़ कहलाता था, लेकिन अब ये पूरे शहर में फैल चुका है। पहले बाज़ारों में हुआ करता था, अब ये आहिस्ता आहिस्ता शहरों में फैलते फैलते अब ये गली मोहल्लों तक पहुँच चुका है। इसकी तमाम तर जिम्मेदारी अफसरान पर मुश्तमिल होती है, क्योंकि अफसरान के मसाइल पैदा करना है, क्योंकि अफसरान इस पर संजीदा नज़र नहीं आते। इनसे ज़्यादा तजावुज़ात सेल का सबसे अहम किरदार है कि शहर में लगने वाले गैर कानूनी ठेले पतारों के खिलाफ कार्रवाई करना है, लेकिन वो बिल्कुल एक्शन लेते नज़र नहीं आते। इस बार फिर मेयर कराची ने जो ऐलान किया था उसका आगाज़ कर दिया गया है। गुज़िश्ता शाम ही जो इनसे ज़्यादा तजावुज़ात सेल है उन्होंने जुबली जामा क्लात और उसके मुख्तलिफ मकामात पर ऑपरेशन तो किया, लेकिन वो नुमाइशी ऑपरेशन रहा। अभी भी जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बड़े पैमाने पर तजावुज़ात कायम है। जिस तरह मैं अभी मेन सदर पर मौजूद हूँ, जहाँ मेरे पस मंज़र में आप देख सकते हैं ये पतारे नहीं है, दुकानों की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। रात को बेखौफ होकर वो बंद करके जाते हैं, चौकीदारी निज़ाम है, और उसके बाद बाकायदा तौर पर आके खोलते हैं। अगर ये मुसलसल सिलसिला चलता रहा तो ट्रैफिक की रवानी तो बहुत ज़्यादा मुतासिर रहती है ज़िला साउथ के इलाके में, खासकर सदर के मुख्तलिफ। अफजल, ये तो आप सदर का इलाका बता रहे हैं, ये तो गढ़ है इस चीज़ का। कराची के दीगर शहरों इलाकों में भी ऐसा है। आपको याद होगा 2 साल पहले जो इन इलाकों में दुकान और उनके जो शेड्स थे जो आगे थे उनको तो गिरा दिया गया था, लेकिन ये जो पथारे हैं कभी इनको हटा दिया जाता है। ये सेंट जोसेफ्स कॉलेज के पास वाली पट्टी, वहाँ भाग के चले जाते हैं, फिर इनको वहाँ से हटाया जाता है, ये फिर आगे भाग के आ जाते हैं। तो ये राउंड एंड राउंड, अप एंड डाउन होते रहते हैं। बाज़ाब्ता कार्रवाई के जिसमें नुमाइशी ना हो, आ जाए 6-8 ठेले उठाए और चले गए और फिर वापस आ गए, ये कब हम देखेंगे? इस पे हुक्काम कितने सीरियस है? फैसल, अगर हकीकत देखी जाए तो अगर ये मुकम्मल तौर पर तजावुज़ात का खात्मा कर दिया गया तो अफसरानों की जेबें खाली हो जाएंगी, क्योंकि ये एक बाकायदा तौर पर धंधा बन चुका है। क्योंकि देखा जाए तो KMC फ़ी ठेला 300 रुपये लेती है,
टाउन इंतज़ामिया 200 रुपये और उसके साथ देखा जाए तो पुलिस जो है 100 रुपये वसूल करती है। के इलेक्ट्रिक उनको बिजली सप्लाई करता है तो 50 रुपये रोज़ाना की बुनियाद पर फिर ठेले से वसूल करती है। ये एक बहुत बड़ा गोरा धंधा है और इसमें तकरीबन लाखों रुपए रोज़ाना की बुनियाद पर उठते हैं। जब तक अफसरान संजीदा नहीं होंगे तो इसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सकता, क्योंकि देखा जाए तो दुकानदार फुटपाथ पर अपनी मलकियत समझता है। पैदल चलने से जो शहरी पैदल चलते हैं उस पर जो है शहरियों जो दुकानदार उन्होंने कब्जा कर लिया है। सर्विस रोड है वहाँ पथारा माफिया बैठी है, ग्रीन बेल्ट है वहाँ पथारा माफिया बैठी है। जो बड़े बड़े रोड होते हैं वहाँ बाकायदा तौर पर निशानदेही होती है। आहिस्ता आहिस्ता 2-3 पथारे आते हैं, उसके बाद उस पर बाजार लग जाता है। इस तरह वो हज़ारों की तादाद में वो शामिल हो जाते हैं। ये ज़्यादातर जो तवज्जो है ये सिर्फ और सिर्फ मेयर कराची कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन इस पर अमल दरामद होता हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मेयर कराची क्या, इससे कबल भी जो साबका मेयर है उनकी जानिब से भी कोशिश की गई थी, साबका मेयर की जानिब से कोशिश कर दी गई थी। अफजल परवेज, थैंक यू सो मच फॉर अपडेटिंग, क्योंकि आपने जो आखिरी बात की वही इस चीज़ का क्रक्स है। उससे पहले भी जो आपने बात की वो भी इस चीज़ का क्रक्स है कि अगर ये ठेले हट गए तो फिर वो जो मुख्तलिफ आपने नाम लिए हैं जो कि भत्ते की सूरत में जगह जगह 300-200 फीट ठेला यौमिया जा रहा है, घर आती लक्ष्मी को कौन ठुकराता है सरकार? सही बात है और इसका हल ज़रूरी है, लेकिन हम देखते हैं इस बार कितनी सीरियसनेस दिखाई जाती है। अब जब बात यहीं पर हो रही है कि क्या डेली अखराजात, ये तो खैर अब वो वाले दूसरे अखराजात थे, लेकिन हम एक आम आदमी की यहाँ पर बात करते हैं कि उसका गुजर बसर कैसे हो रहा है। मीडिया तो बताता रहता है कि जी बड़ी महंगाई है, अवाम इस महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, लेकिन जब रिपोर्ट सामने आती है ना किसी बैनुल अक़वामी जरीदे की, किसी इदारे की, तो फिर शायद जो हुकाम बाला उन्हें यकीन भी आता हो इस बात का। तो पाकिस्तान के बारे में ये रिपोर्ट आई है कि रिहाइश के एतबार से महंगा तरीन मुल्क है पाकिस्तान। दुनिया की बात नहीं कर रही, एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट है कि एशियाई ममालिक में और उन तमाम ममालिक का जब मुकाबला किया गया तो अब पाकिस्तान में रिहाइशी अखराजात बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। रिपोर्ट मज़ीद बताती है कि पाकिस्तान में जो अफराते ज़र है यानी इन्फ्लेशन है उसकी शरह 25% के साथ तारीख की हिस्टोरिकल ये बुलंद तरीन शरह है और मईशत 1.9% इंतहाई कम शरह से तरक्की कर रही है। अच्छा, ये कंट्रास्ट कितना है ना, क्योंकि पिछले ही साल इसी एशियाई तरक्याती बैंक ने जो रिपोर्ट जारी की थी उसमें पाकिस्तान को ज़िंदगी गुजारने के लिए सस्ता तरीन मुल्क करार दिया था। क्या से क्या हो गए देखते देखते, विद इन एन ईयर हमारा सस्ता तरीन मुल्क जो रिहाइश के लिए था अब वो महंगा तरीन होता जा रहा है। ऐसे ही है और ज़ाहिर है जब रोज़मर्रा के अखराजात पूरे करने मुश्किल हो जाएं तो फिर, और हम ये रिपोर्ट भी देखते रहे, पिछले दिनों आई थी कि जी 9 करोड़ के करीब अफराद पाकिस्तान में ऐसे हैं जो अब ख़ते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उसमें मज़ीद भी इजाफा होने की एक खदशा ज़ाहिर किया गया था। तो इस पर गौर करने की ज़रूरत है कि कैसे रिलीफ दिया जा सकता है आवाम को, कैसे उनके ज़िंदगियों के मसले हल किए जा सकते हैं। एब्सोल्युटली। अच्छा, अब एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हाजिर होंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। क्या बात है, तो कमर कस लें आप और तैयारी पकड़ें और इसी के लिए हमने आज एक ऐसे गेस्ट को मदऊ किया है जो इसके रूहे रवां हैं और जो इन्फॉर्मेशन आपको उनसे मिल सकती है वो किसी से नहीं मिल सकती है। नन अदर देन हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ मेज़बान और गैलेक्सी गेमर्स पाकिस्तान के CEO फ़ख्र आलम। फ़ख्र आलम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग सबसे पहले तो, और ये सहरा आपके सर जाता है कि दुनिया में पूरी तरीके से मकबूल गेम्स स्पोर्ट्स का फेस्टिवल आप ला रहे हैं पाकिस्तान में, ला चुके हैं पाकिस्तान में। सीजन 2 है। यस, तो बताइए हाउ इज द फीलिंग? पहले तो आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू। और हमेशा आप इसी तरह मुस्कुराते रहते हैं सुबह सुबह, मुझे नहीं पता कैसे मैनेज करते हैं, जो कि मैंने खुद स्टूडियो में आप लोगों को देखा हुआ है कि काफी लेट नाइट तक जो है कभी कभार आप लोगों को ट्रांसमिशंस करनी पड़ती है, बट अर्ली मॉर्निंग यू आर शाइनिंग ब्राइट, सो वेरी प्राउड। एंड सदफ, यू हैव कम अ लॉन्ग वे, कांग्रेचुलेशंस एंड वेल डन, ग्रेट टू सी हाउ योर करियर हैज शेप्ड अप। तो जी बिल्कुल, ये ई स्पोर्ट्स का पाकिस्तान का सबसे बड़ा ई स्पोर्ट्स फेस्टिवल हो रहा है लाहौर एक्सपो सेंटर में। आज सुबह 9 बजे हमने आज प्लेयर्स को कहा था कि वो रिपोर्ट करें। प्लेयर्स जो है वो यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि पब्लिक भी जो आ रही है, एडमिशंस जो है वो बिल्कुल फ्री हैं। ये टूर्नामेंट जो है या ये जो ई स्पोर्ट्स का इस दफा की चैंपियनशिप है, ये सीजन 2 है गेमर्स गैलेक्सी का। गैलेक्सी रेस से मुत्तहिदा अरब अमीरात की हमारी जो मेरी कंपनी है वो UAE बेस्ड कंपनी है जिसने पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया था ई स्पोर्ट्स के अंदर।
اور یہ پہلا ہم نے جو کیا تھا ٹورنامنٹ وہ اسلام آباد میں کیا تھا, اب یہ لاہور میں ہے, انشاءاللہ اگلا کراچی میں ہوگا آنے والے دنوں میں. تو آج لاہور ایکسپو سینٹر میں ہال نمبر 3 میں ہم لوگ جو ہے وہ باقاعدہ ٹورنامنٹ کا جو اب فائنل ایونٹس ہیں اس کو سٹارٹ کر رہے ہیں. اور یہ بتاتا چلوں کہ 17 مارچ کو جو تھا اس کی جو آن لائن مقابلے تھے وہ شروع ہو گئے تھے پب جی کے اور فری فائر کے, اور ہزاروں پلیئرز نے رجسٹر کیا تھا, ہزاروں ٹیموں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا, جن کے آپس میں آن لائن مقابلے ہوتے رہے, جو کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق جس طرح انٹرنیشنلی یہ مقابلے آن لائن کروائے جاتے ہیں, جس میں میک شور کیا جاتا ہے کہ کسی قسم کی کوئی بھی جو ہے وہ مینوپولیشن الاؤڈ نہ ہو, ایک جیسے کمپیوٹرز ہو, انٹرنیٹ سپیڈ ایک جیسی ہو, سب کی میچ کرتا ہو, کوئی چیٹ کوڈز استعمال نہ کر رہا ہو. اس کے لیے ججز, ریفریز, آن لائن ایڈمنسٹریٹرز, ٹیکنالوجی کے بہت سارے ہمارے پارٹنرز اس میں پارٹیسپیٹ کر کے. تو اب جو ہے پب جی اور فری فائر کے جو فائنلسٹ اور جو وہ سارے پلیئرز ہیں وہ سب اب ایک اندر اکٹھا ہو رہے ہیں لاہور میں. اور لاہور میں جو دوسرے مقابلے ہونے ہیں وہ ہونے ہیں ٹیکن کے اور فیفا کے. اور فیفا آپ نے پتا ہے کہ بڑی زبردست فٹ بال کی گیم ہے, بڑی مشہور ہے پلے اسٹیشن پہ. تو یہ بھی مقابلے یہاں پر ہونے جس کے لیے ہزاروں پلیئرز نے رجسٹر کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ ہم نے دروازے کھول دیے, جنرل پبلک کے لیے ایڈمیشن بالکل فری ہے. آپ اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنی فیملیز کے ساتھ ضرور آئیں, اور جو لوگ آ رہے ہیں وہ آ کر کمیونٹی مقابلوں میں بھی حصہ لے سکتے ہیں, کیونکہ پورے ہال کے اندر ہر جگہ 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 پر ویڈیو گیمز کے اسٹیشنز لگے ہوئے ہیں, جہاں پہ ہمارے ایڈمنسٹریٹرز, ہمارے جو آرگنائزرز ہیں وہ آپ کو گیمز کھلوائیں گے اور آپ انعامات جیت سکتے ہیں. تو یہ تو ویڈیو گیمز کا پہلو ہو گیا, ساتھ میں ہم نے آپ کا فزیکل فٹنس کا بھی جو ہے ٹیسٹ لینا ہے یہاں پر. اب وہ سوال یہ ہے, ایک ڈیبیٹ ہوتا ہے دنیا میں کہ جی یہ ویڈیو گیمز جو ہے نوجوان نسل کو خراب کر رہی ہیں, دیکھیں نا سارے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں اور اپنی اسکرینوں کے سامنے رہتے ہیں. تو ہم نے کہا اچھا اگر ایسی بات ہے تو ہم پھر ان کا جو ہے نا وہ دوسرے والا ٹیسٹ بھی لیں گے, ہم ان کا امتحان بھی لیں گے. تو ہم جو ہے یہاں پر فزیکل فٹنس کی بھی جو ہے وہ ٹیسٹ وغیرہ ہوں گے, آپ کے انعامات ہیں ان کے لیے. اگر آپ 20 پش اپس کر لیتے ہیں 1 منٹ کے اندر, یا 25 پش اپس کر لیتے ہیں 10 سیکنڈ 30 سیکنڈ کے اندر, یا اس طرح کا کچھ انہوں نے بنایا ہوا ہے ہماری ٹیم نے, تو یو ون پرائزز. تو بہت انٹرسٹنگ وہ ہے. سم آف دا بیسٹ ای اسپورٹس پلیئر, ویڈیو گیم پلیئر جو ہے وہ آپ کو یہاں پر ان ایکشن لائیو دیکھنے کو ملیں گے. ارسلان ایش بھی آ رہے ہیں انشاءاللہ. آپ کو پتہ ہے ارسلان ایش نے ابھی جو ہے وہ انٹرنیشنلی امریکہ میں ایک بہت بڑا ٹورنامنٹ جیتا ہے ٹیکن کا. وہ ایک انٹرنیشنل گلوبل نیم ہے پاکستان کا ای اسپورٹس کے اندر. سو اٹس گوئنگ ٹو بی ا لاٹ آف ایکشن. بہت سے سیلیبریٹیز آ رہے ہیں. عامر خان جو باکسر ہیں ہمارے پاکستان کے, بڑے لیجنڈ ہیں, بڑا نام ہے ان کا, انہوں نے پورے دنیا میں انٹرنیشنل اسٹیج پہ باکسنگ میں پاکستان کا نام روشن کیا. وہ بھی آئیں گے, وہ بھی آپ کی فٹنس کا امتحان بھی لیں گے اور آپ کی گیمنگ اسکلس کا بھی جو ہے وہ امتحان لیں گے. تو فقط یہ بھی بتائیے گا کہ اب ہم ظاہر ہمارے ملک میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہونا بہت کم ہوتا ہے, اور ابھی کچھ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے, بہت سارے نوجوان ایسے ہوں گے جنہیں نہیں آئیڈیا ہوگا. سو انڈیویجول ایفرٹ تو ہے, لیکن ایک کمیونٹی لیول پر آ جانا, اس طرح ایک فیسٹیول ہونا, یہ کتنا ضروری ہے اس وقت اگر ہم کمپیئر کریں ہماری پورے گلوبل ورلڈ سے اپنے ملک کو؟ پاکستان میں ای اسپورٹس بہت تیزی سے جو ہے اس نے گرو کیا ہے. اس وقت آپ کے پاس پب جی اور فری فائر کے درمیان ہی کوئی تقریباً 4 ملین سے زیادہ پلیئرز موجود ہیں پاکستان میں. 40 لاکھ پلیئر آپ کے پاس موجود ہیں. اور دیکھیں اس میں ای اسپورٹس میں کمال کی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی سبجیکٹیوٹی نہیں ہوتی. یعنی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ اچھا کھیلتے ہیں تو کوئی فیصلہ کرے گا کہ کیا آپ آگے کھیل سکتے ہیں کہ نہیں کھیل سکتے. سیدھا سیدھا نمبرز کا, اسٹیٹ کا, ڈیٹے کا آپ کا کمپیریزن ہوتا ہے. تو اسی طرح آپ رینکس میں اوپر آتے جاتے ہیں, اوپر آتے جاتے ہیں, اوپر آتے جاتے ہیں. There's no وہ بڑی کلیئرٹی ہوتی ہے. سو ہمارے پلیئرز ہیں, ہماری ٹیمیں ہیں کچھ جو بین الاقوامی سطح پر کمپیٹ کر رہی ہیں پب جی کے اندر اور فری فائر کے اندر, اور یہ جتنا زیادہ وہ بڑھتے جائیں گے وہ ہے. اور ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ جو انٹرنیشنلی پرائز پول ہوتا ہے ای اسپورٹس کا, وہ کچھ کھیلوں میں مثلا ڈوٹا 2 میں جو اس کی ورلڈ چیمپئن شپ ہے اس کا وننگ پرائز پول جو تھا وہ $100 ملین کا تھا, کہ جو ٹیم جیتے گی اس کو $100 ملین ملیں گے. سو یو انڈرسٹینڈ ہاؤ دس از اے ویری فاسٹ گروئنگ اینڈ ہیوج اسپورٹ ورلڈ وائڈ. تو ہم جو ایز گیمرز گیلیکسی ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم پاکستان میں جو نوجوان ہیں, آج کل آپ کو پتہ ہے ملک میں ایک بڑی ایک جسے کہیں گے کہ ڈس اپوائنٹمنٹ سی بہت سارے لوگوں کو محسوس ہوتی ہے. جو لگتا ہے کہ نوجوانوں کے پاس اتنے پلیٹ فارم نہیں ہے اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کے, اپنے آپ کو اپنے اسکل کو شو کیس کرنے کے. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم پاکستان کے جو ای اسپورٹس کے پلیئرز ہیں, جو کمیونٹی ہے, اس کو ایک پلیٹ فارم دیں جہاں پہ وہ اپنے اسکلس کو ڈسپلے کر سکیں. اور دی آئیڈیا آف دا فیسٹیول از کہ ہم یہ بتائیں کہ جی
ٹھیک ہے چیزیں ہوتی ہیں ہر ملک میں، ہر ملک کے اپنے اپنے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، بٹ نوجوان نسل کو جو ہے وہ ایک پازیٹیو فریم آف مائنڈ رکھ کے ہیلدی سے زیادہ ایک پازیٹیو مائنڈ فریم کے اندر ان کو جو ہے نا لے کر چلنا ہے کہ دیر از opportunities for you here to express yourself and to display your skills not just in Pakistan but internationally. Absolutely. ارسلان ایش کا تو آپ نے نام لیا. ارسلان ایش نے تو دنیا میں دھاک بٹھائی ہوئی نا پاکستان کی. اچھا فخر بھائی، بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ جی جب ای اسپورٹس کی بات ہوتی ہے تو جو وننگ ہے وہ چند محدود لوگوں کی ہوتی ہے. ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از کہ پاکستان میں ای اسپورٹس کا سرکٹ پوری طریقے سے ڈیولپ ہو، ایک ایکو سسٹم پورا بنے، کیونکہ جو میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ کنسرٹ بھی ہے اور ینگسٹرز وائی ناٹ میری جان وہ بھی یہاں پہ آئیں گے، تو ایک پورا ایکو سسٹم ڈیولپ کرنا کتنا ضروری ہے سو دیٹ نہ صرف ہمارے نوجوان اس میں انوالو ہوں، جاب کریشنز اور اتنی ساری اس میں مزید چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. جی بالکل ہو سکتی ہیں. یہ بہت ضروری ہے کہ ایکو سسٹم کسی بھی کام کا، کسی بھی انڈسٹری کا ایکو سسٹم پورا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. اور اس کو یاد رہے کہ یہ صرف نوجوان نسل کے لیے، ہمارے ینگسٹرز کے لیے یہ صرف گیمنگ نہیں ہے، یہ ایک پورا سب کلچر ہے. تو ہم نے اس کو نا پورے سب کلچر کو اکٹھا کیا ہوا ہے. اب آپ کو بتاتا ہوں ہمارے یہ ای اسپورٹس فیسٹیول میں آپ جتنے بھی میجر ویڈیو گیمز کے جو کیریکٹرز ہیں ان کے جو میسکاٹس ہیں وہ بھی ہوں گے موجود، آپ جگہ جگہ پہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. آپ کو پھر جس طرح میوزک ہوا، صرف ینگسٹرز کے علاوہ دوسرے بھی میوزک وہ ہیں. پھر ہم نے سیلیبریٹیز، ایکٹرز وغیرہ اپنے ان کو بھی انوالو کیا ہوا ہے سو دیٹ جو گیمنگ کمیونٹی ہے وہ یہ نہ محسوس کرے گی بس ہم گیمنگ کی حد تک ہی ہیں جو ایک دوسرے کو ہی ہم جانتے ہیں. وی وانٹ ٹو موو دس انٹائر ایکو سسٹم انٹو دا مین اسٹریم میڈیا، کہ مین اسٹریم میں جو ہے ان کو لوگ دیکھیں، پہچانے، سمجھیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اینڈ دین پرائز پول بھی، چونکہ ہم ریوارڈ اچھے طریقے سے کر رہے ہیں. ہم نے جو پہلا والا اسلام آباد میں گیمرز گیلیکسی 1 کیا تھا، وہ چونکہ ہماری لانچنگ تھی پاکستان میں، تو اس میں ہم نے پرائز پول جو تھا وہ 2 کروڑ روپے کا رکھا ہوا تھا. اس دفعہ بھی ہم نے جو ہے وہ بہت بڑا پرائز پول جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، جو ٹیمیں جیتیں گی، جو پلیئرز جیتیں گے، اور ایوری بڈی گیٹس پیڈ. اینڈ دیٹس واٹ ای اسپورٹس ایتھلیٹس، یہ اپنے آپ کو ای اسپورٹس ایتھلیٹس کہتے ہیں کہ وی آر ای اسپورٹس ایتھلیٹس اور ای اسپورٹس پلیئرز. We need to be supported properly. We need to be rewarded properly. And that's what we're doing here. And as I said, کہ صرف ان پلیئرز کے لیے نہیں بلکہ جو جنرل پبلک آ کے جنرل جو کمیونٹی مقابلے کرے گی، کھیلے گی، ان کے لیے بھی انعامات جو ہیں وہ موجود ہیں. کیش پرائزز بھی ہیں، دوسرے انعامات بھی ہیں. فزیکل فٹنس پہ ہم جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے ابھی حال ہی میں پاکستان کرکٹ ٹیم جو تھی ان کو کابل بھیجا گیا تھا ٹریننگ کے لیے، فٹنس کی ان کی. تو ہم نے جو ہے وہ ارینج کیا ہوا ہے کہ جو فٹنس کے چیلنجز ہیں ان میں جیتنے والے جو ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں 30+ لوگ جو ہیں ان کو ہم مختلف ایسی، ایک تو یہ پی ایم اے کاکل اکیڈمی بھی بھیجیں گے، ان کو ذرا ٹریننگ کروائیں گے وہاں پہ، ان کو ہوا دیں گے اور اس چیز کی کہ اگر وہ فزیکل فٹنس کی طرف راغب ہیں تو تھوڑا سا ان کو وہ ایڈونچر اور وہ اسپرٹ جو ہے وہ ایکسپیرینس کرنے کو ملے فرسٹ ہینڈ. یا ان کو ہم چراغ بھی بھیجیں گے. چراغ میں بڑی زبردست ہماری ایک اور وہ کمانڈوز کی اکیڈمی ہوتی. سو وی got a lot of things to win. Winners کے لیے بہت ساری opportunities ہیں to go and absolutely opportunities بہت ہیں. and سہرا آپ کے enjoy the adventure. Yes, سہرا آپ کے ساتھ آتا ہے فخر بھائی کہ آپ نے جو ہے اس کا بیڑا جو اٹھایا ہوا ہے. بیسٹ آف لک فار دا ایونٹ. اور بہت ساری نظریں ہوں گی اس پہ، اور ہم اور آپ مل کے اگر لاہور نہیں آ سکتے تو اس کو ARY جو ہے وہ زیپ اور اے اسپورٹس پہ جو ہے وہ تو ہم دیکھ ہی سکتے. تھینک یو سو مچ فخر بھائی. بیسٹ آف لک فار دا ایونٹ. ایک چیز اور میں ایڈ کرتا چلوں کہ اے اسپورٹس کو بڑا کریڈٹ جاتا ہے کیونکہ اے اسپورٹس نے فیصلہ کیا کہ جی ہم اس کو آن ایئر کریں گے. So that is very very important. We'd like to thank A Sports and ARY Digital Network and ARY News for the whole support in it. ایک چیز اور بھی یہ کہتا چلوں کہ آج پاکستان نیوزی لینڈ کا میچ بھی ہے شام کو. تو تمام وہ لوگ جو کہ گیمرز گیلیکسی پہ آئیں گے ان کو بتاتے چلیں کہ ہماری بہت ساری اسکرینز لگی ہوئی ہیں جہاں پہ ہم لائیو میچ آپ لوگوں کو دکھا رہے ہوں گے بڑی بڑی اسکرینوں پہ. You can watch the live cricket match and the e-sports matches as well. آج اب دروازے کھلنے والے ہیں، کچھ دیر میں دروازے کھل جائیں گے. پبلک رات 9 بجے تک آج کا ہمارا ایونٹ چلے گا اور کل صبح 11 بجے ہمارے دروازے کھلیں گے اور پھر رات 9 بجے تک جو ہے وہ ایونٹ چلے گا. So I hope to see everybody here. آج کا دن بھائی بڑا ایونٹ فل ہونے جا رہا ہے اور کچھ بھی نہیں چھوڑا آپ نے، سب کور کر لیا. آؤٹ اسٹینڈنگ. یہ ہوتے ہیں زبردست ہوسٹ. ایبسلیوٹلی. تھینک یو سو مچ فخر بھائی. اگین بیسٹ آف لک فار دا ایونٹ. اور دعا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی
ہم ان کو مزید شہروں میں بھی پھیلا سکیں اور سٹی بمقابلہ سٹی، کراچی بمقابلہ لاہور ای اسپورٹس کے جب ہوں گے مقابلے تو اور بھی مزہ آئے گا. اچھا خبر ہے، کچھ اپڈیٹس ہیں وہ شیئر کر لیتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی دارالحکومت میں نان روٹی کی قیمتوں میں کمی کا نوٹیفیکیشن 6 مئی تک کے لیے معطل کر دیا ہے، اور اس پر بات کر لیتے ہیں ہمارے نمائندے حسین احمد چودھری سے. حسین بتائیے گا کیا وجوہات ہیں؟ جی دیکھیے، وفاقی دارالحکومت میں نان روٹی کی قیمتوں میں کمی کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ نان وائی ایسوسی ایشن کی جانب سے چیلنج کیا گیا تھا، اور ضلع انتظامیہ کا نمائندہ عدالت میں پیش ہوا. ان کا کہنا تھا کہ قانون میں ترمیم کی گئی تھی کہ ڈی سی کو اختیارات جو ہے وہ دیے گئے. وکیل درخواست گزار نے کہا کہ فیڈرل پرائز کنٹرول وزیراعظم کی نگرانی میں تھی، جبکہ نمائندے کی جانب سے کہا گیا کہ کنٹرولر جنرل پرائز اینڈ سپلائز کو وفاقی حکومت جو ہے وہ مقرر کرے گی، اسسٹنٹ کنٹرولر کو حکومت کا مجاز افسر مقرر کرے گا. درخواست گزار کا موقف یہ تھا کہ پنجاب کی حکومت نے جو ہے وہ نوٹیفکیشن جو ہے وہ جاری کیا، اور اسی کو کاپی پیش کر کے اسلام آباد انتظامیہ نے بھی جاری کر دیا گیا، جبکہ یہ غیر قانونی ہے. جس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے نان روٹی کی قیمتوں میں کمی کا نوٹیفکیشن آئندہ سماعت 6 مئی تک معطل کر دیا ہے اور ویکینڈ کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں. جی ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. حسین احمد چودھری ہمیں آگاہ کر رہے تھے. اس بریکنگ سے پہلے ہم الیکٹرانک اسپورٹس ای اسپورٹس کی بات کر رہے تھے، ٹیکنالوجی کی بات کر رہے تھے. یہ بات کہنا اب جو ہے وہ فضول ہی ہے کہ جی ہم ٹیکنالوجی کے دور میں جا چکے ہیں. وی آل نو اٹ. ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں بطور پاکستانی؟ اس میں دا ریئل کویسچن اب یہ ہے، بیکاز پوری دنیا اب اے آئی کی طرف بڑھ نہیں رہی ہے، بڑھ چکی ہے. اس میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر دنیا اتنی زیادہ بڑھ گئی تو ہمارا کیا ہوگا؟ ہماری جابس خطرے میں ہے. ہاں، کل میں اسی بات سے مجھے یاد ہے ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی، میں اس فوڈ چین کا نام نہیں لوں گی، بہت ہی مشہور و معروف ہے. کون ہے جس سے واقف نہیں ہے؟ انہوں نے اپنا ایک آؤٹ لیٹ جو ایک باقاعدہ جہاں سے آپ جا کے آپ جاتے ہیں، آرڈر دیتے ہیں، کھاتے ہیں، ڈرائیو تھرو سارٹ آف. انہوں نے اس میں کوئی ہیومن امپلائی نہیں رکھا ہے، کوئی ہیومن ریسورسز اس میں نہیں ہے، تمام تر کام وہاں پر روبوٹس اور مشین کر رہے ہیں. تو یہ ایک بڑے پریشان کن ہے کہ لوگوں کی جو جابز ہیں وہ خطرے میں بڑھ گئی ہیں. لیکن جہاں پر ہم ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں، ٹیکنالوجی سے لوگ ڈرتے بھی ہیں. اس کی ایک مثال میں دوں، صرف یہ ایپ ہے ٹک ٹاک، پابندی لگا دی گئی ہے، لگانے کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے امریکہ میں. ان کی کانگریس ڈیسائیڈ کر رہی کہ ہم بین کر رہے ہیں کیونکہ یہ ہماری جو قومی سلامتی ہے اس کے لیے خطرہ ہے، کیونکہ یہ چائنا کی ایپ ہے اور چائنا والے کون سا فیس بک یوز کرتے ہیں، چائنا والے کون سے ٹویٹر یوز کرتے ہیں. تو یہ ایک عجیب سی وار اور اس میں صرف یہ پڑوسی ملک بھارت میں جو اس وقت انتخابات ہو رہے تھے تو اس میں کنونسنگ کے لیے نا بہت سارے سیلیبریٹیز کو یوز کیا گیا، دا اسٹارز اینڈ آل، اور اس میں وہ جی آ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ دیں. پھر وہ اسٹارز پھر اپنے ٹویٹر ہینڈل سے اور وہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ میں نہیں ہوں بھائی، میں نے نہیں مانگا تھا ووٹ کسی کے لیے، یہ ڈیپ فیک ہے یا سم تھنگ لائک دیٹ. تو دیکھیے ٹیکنالوجی کا استعمال ڈپینڈز آن دا ہیومن. اچھا بھی کر سکتے ہیں، ہم نے تو برائی بتا دی نا. ٹیکنالوجی کا فائدہ بھی ہے، اب اے آئی کا فائدہ بھی ہے. اس سے بہت سارا جو وقت ہے وہ بچایا جا سکتا ہے، اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ انفرادی طور پر آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں، اور امریکہ چین آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے معاملے پر کافی زیادہ ان میں تناؤ بھی ہے، لیکن اس کا استعمال بھی بڑھایا جا رہا ہے. اب چیٹ جی پی ٹی کا ہم بات کر لیں، اس کا استعمال اب بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کرنا چاہیے، کچھ کہتے ہیں نہیں کرنا چاہیے. اب آپ کے جو فیس بک ہے اس کے اوپر جو سرچنگ بار ہے وہاں پر آپ کو میٹا اے آئی لکھا آتا ہوگا. تو یہ کیا ہے؟ واٹس ایپ پہ بھی ابھی ہو رہا ہے. تو یہ سب کیا ہے، اس پر کیسے کام ہو سکتا ہے، اس کے اپنے فائدے کے لیے ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں، یہ ہمیں جاننا ضروری ہے. ایبسلیوٹلی. گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آئی ٹی ایکسپرٹ ڈاکٹر حمید اللہ قاضی صاحب. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو السلام علیکم، تھینک یو سو مچ. آپ ماشاء اللہ پی ایچ ڈی ان اے آئی. تو لیٹس اسٹارٹ ود دس تھنگ. اے آئی آلدو کہ خطرہ ہے بہت ساری جابس کے لیے and all, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے انسانوں کی جو ہے وہ زندگی کو آسان بنانے میں بھی اس کا بہت کردار ہے، اور جیسے سر نے کہا کہ دس از دا فیوچر. کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں ہم ان اے آئی اور کیسے بہتر جو ہے ہم اس کو بنا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ وی آر ان دی آٹومیشن بزنس. آٹومیشن سے مقصد یہ ہے کہ انسان کا جو کام ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ مشینز کریں. تو پہلے تو میکینیکل انڈسٹریل ریولیوشن وجود میں آیا. میکینیکل انڈسٹری یعنی کہ جو انسانی جو قوت اور طاقت زیادہ جس میں استعمال ہوتی تھی، ہائیڈرولک مشینز وغیرہ کی انوینشن. اس کے بعد پھر انہی مشینز کو الیکٹرانکلی پروگرام کرنے کا کانسیپٹ آیا تاکہ انسان کو بار بار ان کو آپریٹ نہ کرنا پڑے. اس کے بعد پھر آئی ٹی ریولیوشن آیا کہ جس میں آپ کے پاس یو ہیو ہیومنگس اماؤنٹ آف انفارمیشن. اچھا، آئی ٹی ریولیوشن کے بعد اب جو آیا ہے وہ اے آئی ریولیوشن آیا ہے. تو یقیناً اس کے جو فوائد ہیں وہ تو بے تحاشا ہیں، اور اصل جو ایشو ہے وہ یہی ہے کہ ہم بحیثیت ایک قوم کے، ایک ملک کے
جو نئے ٹرینڈز ہیں اور جو نئی ٹیکنالوجی جو ایمرجنگ ٹیکنالوجی ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ نہیں, اور ہماری جو اپنی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ہے اس کو ہم پراپرلی اکوپ کر سکتے ہیں کہ نہیں, اور جو گلوبل جی ڈی پی ہے اس میں ہم کتنا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. لیکن اس سے اتنا خطرہ کیوں جو بھی کوئی نئی چیز آتی ہے پہلے تو اس کے لیے متھ بنتی ہیں, خوف کریٹ ہوتا ہے, لوگ بڑا ڈر رہے ہیں خاص طور پہ کہ بھائی بہت سارے لوگ جاب لیس ہو جائیں گے, اور اگر جو اس ٹیکنالوجی سے واقف نہیں ہوگا وہ بہت پیچھے رہ جائے گا. تو یہ کیا ہے, اس کے بارے میں بتائیں. جی, اس میں ایسا ہے کہ دیکھیں جب بھی کوئی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے تو عام طور پر ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ اٹس اے ڈسرپٹیو ٹیکنالوجی. ڈسرپٹیو یعنی کہ جو ایگزسٹنگ جو لینڈسکیپ ہے آپریشنز کا اس کو تبدیل کر کے رکھ دے گی. تو یہ چیز ایک مثبت سمجھی جاتی ہے. ظاہری بات ہے کہ اس میں جو جابس کی ریپلیسمنٹ کا بھی ایک نیچرل چیلنج آتا ہے. خود اس بارے میں کافی ووکل ہیں کہ ریگولیشنز ہونی چاہیے, ریگولیٹری باڈیز ہونی چاہیے. جی ہاں, وہ اس کا دوسرا ایسپیکٹ ہے کہ جو اے آئی کی ڈیولپمنٹ اور اس کے کیا محرکات ہو سکتے ہیں اور اس کے کیا جو ڈینجرز جو ہے نا, مثال کے طور پر خدا نخواستہ آٹونومس ویپنز ہو سکتے ہیں, جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے ڈیپ فیکس کا جیسے ذکر کیا, تو وہ جو مس انفارمیشن ہے یا جو ڈس انفارمیشن ہے, اس کے علاوہ پھر ایک چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں الگورتھمک بائس, یعنی کہ اگر آپ کا جو فیک کانٹینٹ ہے وہ اگر اتنا زیادہ پروڈیوس ہو جائے کہ جو آپ کے جو آٹومیٹڈ سسٹمز ہیں وہ اس میں انفر نہ کر پائیں کہ کون سا جینیون کانٹینٹ ہے, سچ ہو جائے, اور اگر وہ ٹیکنالوجی کے تھرو بولا جائے تو کیا بات ہے. ایگزیکٹلی, اور پھر اس میں سائبر سیکیورٹی کے لیے بھی کئی سارے چیلنجز ہیں. تو یقیناً چیلنجز تو ہیں, لیکن نیچرلی جب کوئی نئی ٹیکنالوجی کی جو اڈاپشن ہوتی ہے تو آف کورس دیٹس ڈپینڈز آن دی ہیومن مائنڈ کہ آپ جو ہے ان کے تدارک کے لیے بھی کیا اقدامات اٹھاتے ہیں اور کیا گروتھ اور ریسرچ کرتے ہیں. ایک چیز یہ کہ آج جو ہمارا بچہ 9th میں گیا یا پھر 2nd ایئر میں یا پھر یونیورسٹیز میں, لیٹس اسٹارٹ ود دی 9th والا بچہ, 7 سال بعد جب وہ گریجویٹ کر کے نکلے گا, پاس آؤٹ کر کے نکلے گا, اس وقت یہ انڈسٹری کہاں جا چکی ہوگی, اور کیا ہمارا کریکولم ویل ایکوپڈ ہے جب ہم اے آئی کی بات کرتے ہیں, کیا اتنا ویل ایکوپڈ ہے, کیونکہ دیگر جو کریکولمز ہیں ان کو تو ہم کوشش کرتے ہیں MBBS ہو یا پھر انجینئرنگ ہو کہ وہ ورلڈ اسٹینڈرڈ سے میٹ کرے. یہ ایک ایسی چیز ہے کو ہم کریکولم نہیں بنا رہے, ہم انٹرٹینمنٹ سمجھ رہے ہیں, اور یہ ایسی چیز ہے جو کہ ہر سال, ہر 6 مہینے, ہر مہینے تبدیل ہوتی جا رہی ہے. اس رفتار کو کیسے پکڑیں, اپنے کریکولم میں کیسے لے کر آئیں؟ دیکھیں اس وقت جو کرنٹ جو رپورٹس ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ جو گلوبل جی ڈی پی ہے وہ تقریباً $100 ٹریلین کے قریب ہے, اور جو متوقع ہے کہ ان دا کمنگ فیو ایئرز جو اے آئی کی جو کنٹریبیوشن ہے ٹورڈز دا جی ڈی پی وہ ہو جائے گی تقریباً $16 ٹریلین, یعنی کہ تقریباً 16 to 20% آپ کہہ لیں کہ ان دا کمنگ ایئرز اے آئی کی کنٹریبیوشن ہو جائے گی. اچھا, پاکستان کی جو جی ڈی پی ہے وہ تقریباً $350 بلین کی ہے, اور پاکستان کی جو آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں وہ اس وقت ہیں تقریباً $350 ملین. یعنی اگر آپ دیکھیں پاکستان نے اپنا ٹارگیٹ تو $10 بلین آئی ٹی ایکسپورٹ رکھا ہے, لیکن وی آر کوائٹ فار فرام دیٹ ٹارگیٹ. اور اگر آپ پچھلے سال کو دیکھیں تو ایون دو رپورٹس جو ہماری جو گورنمنٹ جو کلیم کر رہی ہے کہ 300+ ملین ہوئی ہیں, لیکن ایکچوئل جو رپورٹ سجیسٹ کر رہی ہیں کہ تقریباً اس میں 10% ڈکلائن آیا ہے ایکسپورٹ. تو یہ کچھ چیلنجز ہیں. اچھا, کمنگ بیک ٹو جو آپ نے سوال پوچھا کہ جو کریکولم کے اعتبار سے, تو دیکھیں اس میں کافی سارے انیشیٹوز, ابھی جیسے آپ نے کہا کہ جو 9th یا 10th میں اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو آپ کے علم میں شاید ہوگا کہ پہلے جو کمپیوٹر سائنس ایز اے سبجیکٹ اٹ واز ناٹ ٹاٹ ایٹ دا اسکول اینڈ کالج لیول, وہ یونیورسٹی لیول میں پڑھایا جاتا تھا, لیکن اب چند سال ہوئے ہیں کہ اٹ از بینگ ٹاٹ ایٹ اسکول اینڈ کالج لیول ایز ویل. ہماری جو جنریشن ہم سے پہلے کی, ہم پیرنٹس کی بات کریں, خالہ ماموں ان کی بات کریں, ان کو ابھی تک اتنا فیس بک کا بھی استعمال پراپر نہیں آیا. یہ چیزیں اب جو یہ جنریشن ہے اگر یہ اے آئی اور نئی ٹیکنالوجی سے نہیں واقف ہوگی تو کتنا گیپ آ سکتا ہے. دیکھیں دا گڈ تھنگ از, ابھی جیسے آپ نے خود مثال دی فیس بک کی, میٹا اے آئی کی, واٹس ایپ کی, تو ایک جو عام یوزر ہے وہ جو اپنی سوشل میڈیا کے لیے پرپزز کے لیے جب اس طرح کے ٹولز یوز کرے گا تو آہستہ آہستہ ان کی جو لٹریسی اور اویئرنیس ہے ان ٹولز کے متعلق وہ جو ہے بڑھے گی. تو یہ تو ہو گیا ایک عام آدمی کا تعلق نا, کہ وہ چیٹ جی پی ٹی یوز کرے, پھر بے شک اپنی جو عام روزمرہ کے جو کام ہیں, کوئی لیٹر رائٹنگ ہے یا کسی چیز کی وہ سمرائز کرنا چاہتا ہے, تو عام جو روزمرہ کے جو اپنے ٹاسکس ہیں ان کے لیے. لیکن ایک جو ڈیولپر ہے, ایک جو آئی ٹی ایکسپرٹ ہے, اس کے لیے بھی ایک ٹریمینڈس پوٹینشیل ہے, اور اس میں مزید کافی گورنمنٹ نے اس سلسلے میں انیشیٹوز بھی لیے ہیں, اور کافی جو یونیورسٹیز ہیں پاکستان بھر کی, ایون جو ٹیکنیکل ووکیشنل ٹریننگ کے جو انسٹیٹیوٹس ہیں, جو ادارے ہیں, انہوں نے بھی کافی اس مد میں کام کیا ہے. شارٹ کورسز جو ہے وہ ٹریننگ پروگرامز جو ہے آفر ہو رہی ہیں, لیکن لائک آئی سیڈ اس میں ابھی بہت زیادہ پوٹینشیل بھی ہے اور بہت زیادہ ضرورت بھی ہے ہمیں. جب آپ اس کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے اس میں انویسٹ کرنے کی, اگین آئی ایم شفٹنگ مائی فوکس, کیونکہ بچے ہمارا
मुस्तकबिल है। और करियर काउंसलिंग का आपको पता है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है हमारे यहाँ ना। हमारे यहाँ एक चीज़ है, पहले तो हम उस डॉक्टर इंजीनियर के गलबे से तो निकले ना कि डॉक्टर बन जाओ, निकल गए सॉर्ट ऑफ निकल गए हैं। अच्छा, अब यह है कि जी CS कर लो, लेकिन CS में क्या कर लो? और जब CS की बात करें तो अब ना IT के बाद अब AI हमारे सरों पे आ बैठा है। अब इसमें भी बहुत सारी डिफरेंट शाखें हैं इसकी, डेटा साइंसेस, डेटा मैनेजमेंट। हम अपने डेटा इंजीनियरिंग, अपने जर्नलिज्म की बात करें तो अब तो हमारे यहाँ भी AI एंड जर्नलिज्म इतनी ज़्यादा चीज़ हो गई है, बट करियर काउंसलिंग नहीं है। हाउ टू गो फॉरवर्ड विद दिस थिंग सो दैट हम इसको एक्सप्लॉइट भी कर सकें और हम अपनी जनरेशन को लूज़ भी ना करें और हम उनको प्रॉपर गाइड करें इस हवाले से। देखिए, यू माइट बी सरप्राइज टू हियर कि अवेयरनेस तो स्टूडेंट्स में काफ़ी सारी है। हम यूनिवर्सिटीज़ में भी जो ट्रेंड देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एनरोलमेंट जो है ना वो AI रिलेटेड प्रोग्राम्स में हो रही है, तो अवेयरनेस तो काफ़ी हद तक है। लेकिन आई थिंक एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैलेंज है, वो ये है कि हम एज अ कंट्री अपनी जो रेगुलर ऑपरेशंस हैं, अपनी जो प्रोफेशन में किस तरह इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मुझसे अगर आप पूछेंगे, पाकिस्तान में एक बहुत ज़्यादा पोटेंशियल एक एरिया में है, वो है लॉ का एरिया। मिसाल के तौर पर आपकी जो अदालतें हैं उनमें आपको पता है कि कई सारे केसेस तातुल का शिकार होते हैं बिकॉज वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। अब आपकी जो फाइलिंग होती है, कोई पिटिशन फाइल होती है, कोई एफिडेविट है, काउंटर एफिडेविट है, रिजॉइंडर है, ये चीज़ें अगर इनकी सारी इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग हो, आपके जो है वो टेक्स्ट पार्सर्स और ये जो चैट बॉट्स वगैरह ये आपके पास मौजूद हैं जो टेक्स्ट समराइजेशन करें। अगर फॉर एग्जांपल आप एक जज की कुर्सी पे बैठे हुए हैं और आपको एक समरी जो है वो सामने आ जाए कि ये की पॉइंट्स हैं इस फाइलिंग में, ये जो है वो क्लेम्स हैं, और दूसरा जो काउंटर हाँ, और जो दूसरा जो काउंटर जो फाइलिंग हुई है उसमें ये क्लेम्स हैं, तो अब लिहाजा एक आर्गुमेंटेटिव थ्योरी एक होती है जिसके बेसिस पे वन कैन इन्फर कि व्हाट शुड बी द डिजायर्ड आउटपुट और रिजल्ट्स एंड व्हाट शुड बी द जजमेंट और ऑर्डर। इसके अलावा हेल्थ केयर में आपको पता है कि कई सारी एप्लीकेशंस कई सालों से हो रही हैं। एजुकेशन में बहुत ज़्यादा, खास करके जो जनरेटिव AI है उसके बाद तो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हो गई हैं, यानी कि जो इम्तिहानात हैं उनके जो क्वेश्चंस की जो फ्रेमिंग है वो चैट बॉट्स के ज़रिए हो सकती है, और जो ऑटोमेटेड असेसमेंट्स जो है वो अगर किसी स्टूडेंट ने कोई पर्चा हल किया है तो उस सो आपकी बातों से मैं बस कर रहा हूँ कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक, वी जस्ट नीड टू कीप ऑन मूविंग। थैंक यू सो मच डॉक्टर हमीदुल्लाह काजी साहब, आप तशरीफ लाए। तो ऑब्वियसली द फ्यूचर इज़ हियर, और जितनी जल्दी हम उसको रियलाइज़ करें और जितनी जल्दी हम अपने बच्चों को मुस्तकबिल जो है उसके हिसाब से इस्तेमाल करें, बिकॉज इंक्लूडिंग द सिलिकॉन वैली एंड और बहुत सारी चीज़ें, दुनिया बहुत आगे जाती जा रही है और दुनिया आगे जा रही है और हमें अपना शेयर इसमें पकड़ना है भाई, चलना होगा और इस पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। हम ये कहते हैं जी फला IT कोर्स कर लो, लेकिन वही बात डायरेक्शन होनी चाहिए, डायरेक्टेड होने चाहिए, उसके लिए सेमिनार्स होने चाहिए, वर्कशॉप होनी चाहिए, बाकायदा तौर पे कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट होने चाहिए जहाँ से गाइडेंस मिल सके, ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और हेल्थ सेगमेंट व्हाई नॉट, इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है और जितनी अवेयरनेस हमें होगी उतना ही हम बीमारियों से, वायरस से इनसे बच सकेंगे। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मलेरिया से बचाव का आलमी दिन मनाया जा रहा है और किसी भी दिन को मनाने का मकसद यही होता है कि उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट की जा सके। सो अब और ख़ास तौर पे ये भी बताया जाए कि आलमी सतह पर क्या कोशिशें की जा रही हैं, और मलेरिया या किसी भी बीमारी की अगर बर वक्त तशखीस ना हो तो फिर वो दुनिया भर में हम देखते हैं कि एक बड़ा लोगों के लिए मसला बन जाती है। मलेरिया की ही बात करें तो जब तशखीस नहीं होती तो हर साल दुनिया भर में 200 मिलियन यानी 20 करोड़ से ज़्यादा अफराद मलेरिया का शिकार हो जाते हैं, जिनमें से 4 लाख के लिए बीमारी जानलेवा साबित हो जाती है। एब्सोल्युटली। अच्छा, अब पाकिस्तान में इसकी क्या सिचुएशन है, मुख्तलिफ सूबों और शहरों में क्या इसके स्टैट्स हैं, हम बात करेंगे। फैमिली फिजिशियन डॉक्टर उज़मा हमीद साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो क्या सिचुएशन है मलेरिया की इन पाकिस्तान, कहाँ पे ज़्यादा एडवर्स है? अच्छा, अभी जो डेटा हमें शो करा रहा है वो करा है सिंध और बलूचिस्तान में इसके केसेस काफ़ी देखे गए हैं। अब मसला ये है कि देखें अभी हालिया पिछले दिनों में कितनी बारिशें हुई हैं जिसकी वजह से पानी जगह जगह खड़ा हो जाता है, सैलाबी सूरत हाल हो जाती है। जब उसकी नकासी नहीं होगी तो ऐसी जगह पे जो ब्रीडिंग है मच्छर की वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि पाकिस्तान एक ट्रॉपिकल मुल्क है, गर्म मुल्क है
اور یہاں پہ نمی کا تناسب بھی زیادہ ہے، تو یہاں یہ فیوریبل کنڈیشن ہوتی ہے بریڈنگ کے لیے ماسکیٹو کی. سندھ میں تو اتنی بارشیں بھی نہیں ہوئیں، پھر یہاں کی کیا معاملات؟ یہاں پہ دیکھیں بارشیں نہیں ہوئی ہیں، لیکن یہاں پہ جو پانی کی نکاسی ہے وہ نہیں ہے. گھروں میں ہمارے پاس یہ کیا ہوتا ہے کہ اسپرے وغیرہ، جیسے ہم گھر میں بھی کوشش نہیں کرتے کہ ہم اسپرے وغیرہ کر کے جیسے ریپیلنٹس کا استعمال کر لیں، یا گھر میں ہفتے بار ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ڈیپ کلیننگ کر لیں، کوئی اسپرے وغیرہ کر لیں، وہ نہیں کرتے. پھر کچھ گورنمنٹ لیول پہ بھی اس طرح نہیں ہے کہ آپ ایک ماس لیول پہ جو ہے آپ اسپرے کروا رہے ہیں تاکہ یہ جو مچھر وغیرہ ہیں یا دوسرے کیڑے مکوڑے ہیں وہ ان کی پرورش مطلب افزائش نہ ہو سکے. اوکے، سو یہ تیزی سے پھیل رہا ہے کیوں؟ کیونکہ اب تو بڑی ایڈوانس ہو گئی ہے میڈیکل سائنس، ہم بہت زیادہ اویئر بھی ہو گئے ہیں، بر وقت تشخیص بھی ہو گئی، ٹیسٹ بھی آ گئے ہیں، پھر کیوں یہ تیزی سے پھیل رہا ہے؟ دیکھیں لوگوں کے اندر اویئرنیس ہے. ہوتا یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں سب سے بڑی غلطی کیا ہوتی ہے، ایک تو ہم خود اپنی سیلف میڈیکیشن کرنے لگ گئے. بخار ہوا، آپ نے بخار کی گولی لی اور آپ نے دوا کھا لی، 2-3 دن تک آپ کو بہتری نہیں ہوئی، پھر آپ کو یاد آتا ہے کہ ڈاکٹر کر لیں، سے مشورہ کریں. اچھا کچھ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ پہلے سے اینٹی بائیوٹک لے لیتے ہیں. تو سب سے پہلے لوگوں کو یہ آگاہی ضروری ہے کہ جو ملیریا ہے وہ کسی بیکٹیریا وائرس سے نہیں ہوتا، اس کو کاز کرنے والا ایک جو جراثیم ہے وہ پیراسائٹ ہے. تو آپ اینٹی بائیوٹک کا استعمال کر کے مزید اپنے آپ کو نقصان کرتے ہیں، کیونکہ ملیریا کے اندر ویسے ہی ہمارے جو ہے ریڈ بلڈ سیلز کو ٹارگیٹ کرتا ہے نا ملیریا کا پیراسائٹ، تو ویسے ہی وہ اس کو لائسس کر رہا ہے، اس کو توڑ رہا ہے. مزید آپ اینٹی بائیوٹک لے کے اپنی سچویشن کو خراب کر رہے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے 1 سے 2 دن میں آپ کا فیور نہیں ختم ہو رہا، اور سب سے جو ایک لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ملیریا سے آگاہی کا دن ہے، کہ جو اس کے فیور کا پیٹرن ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے. کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ سردی بہت زیادہ شیورنگ کے ساتھ جو ہے آپ کو بخار چڑھے گا اور ہائی گریڈ فیور ہوگا، اور 2 سے 4 گھنٹے کے بعد وہ نارمل بیس جو باڈی ٹیمپریچر ہے اس کو ٹچ کرتے ہیں، یعنی کہ نارمل ہو جاتا ہے. پھر سردی لگتی ہے، پھر دوبارہ بخار چڑھتا ہے. تو اس کا پیٹرن تھوڑا ڈفرینٹ ہے دوسرے بخار سے. اگر آپ کا بخار کا پیٹرن ایسا ہے تو پلیز ڈیلے کیے بغیر اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں، کیونکہ اگر مائلڈ ڈیزیز ہے ملیریا کی اور اس کی ڈائگنوسس ہو جائے تو اس کی ریکوری بہت اچھی ہے. ادروائز کمپلیکیشنز میں جا سکتا ہے. اور کب یہ جان لیوا بن جاتی ہے، وہ علامات کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیں اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی باڈی سچویشن پہ. فار ایگزامپل اگر چھوٹے بچوں کو ہوا ہے، یا پریگننٹ ویمن کو ہوا ہے، یا بڑے جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں ان کو ہو رہا ہے، تو ان کے اندر یہ ہمیں نہیں پتہ یہ مائلڈ کب جو ہے وہ ورس میں چینج ہو جائے، اور آپ کی امیونٹی اسٹیٹس کیسا ہے باڈی کا. ٹھیک ہے، تو ہم لوگ اس کنٹری سے بلانگ کرتے ہیں جہاں پہ ہماری امیونٹی ویسے ہی کمپرومائزڈ ہے. تو ہمیں مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا بخار 2 سے 3 دن میں صحیح نہیں ہو رہا اور مسلسل آپ کو مزید چکر آ رہے ہیں، کمزوری محسوس ہو رہی ہے، پسینے آ رہے ہیں، تو آپ کو فوراً بغیر کسی دیر کے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ ایک تو یہ کہ کس ایج کو زیادہ یہ لیتھلی افیکٹ کرتا ہے، دوسرا آپ نے بتایا کہ یہ بیکٹیریا کاز نہیں کرتا، یہ وائرس بھی کاز نہیں کرتا، پیراسائٹ. تو اینٹی وائرل اینٹی بیکٹیریل لینے کا تو فائدہ ہے نہیں. تو اس میں پیراسائٹ کو کل کرنے کے لیے کون سی میڈیسن؟ اس کی اینٹی ملیریل ڈرگز آتی ہیں. اچھا یہ پیراسائٹ بھی بیچارے ماسکیٹو کو پہلے جو ہے انفیکٹ کرتا ہے، وہ انفیکٹڈ ماسکیٹو اگر بائٹ کرے گا نا تو ہیومن انفیکٹڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے اینٹی ملیریل ڈرگز آتی ہیں، اور جو لوگ خصوصی کہیں ٹریول کر رہے ہیں تو لازمی وہ اینٹی ملیریل ڈرگز لے کے جائیں، یا کہیں سے آ رہے ہیں خاص کر ان جگہوں پہ جہاں پہ ملیریا ایگزسٹ کرتا ہے تو لازمی وہ ضرور ریپیلنٹس لے لیں. اور اگر جیسے نیٹنگ کا استعمال کریں گھروں میں. اگر آپ کی کھڑکیاں دروازے شام کے ٹائم پہ اگر نیٹ نہیں لگی ہوئی تو بند کر لیں، تاکہ مچھروں کی آپ کے گھر کے اندر جو ہے اس کو ہم روک تھام کر سکیں اس کو. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عظمیٰ فار کمنگ اور اپنی زبردست انفارمیشن شیئر کی. اور ہم لوگ بہت ساری چیزوں میں یہ کر لیتے ہیں کہ خود سے ہی ہم اپنے ڈاکٹر بن جاتے ہیں، سیلف میڈیکیشن شروع کر دیتے ہیں. اس کے کتنے مضر اثرات ہوتے ہیں یہ آپ نے سن لیا ہے، اور اس سے بچیں. کوشش یہ کریں کہ اگر آپ 1-2 دن میں بہتر محسوس نہیں کر رہے تو پھر اپنے ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں. ایبسلیوٹلی. چلیں اب شو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اور جب ہم ٹیکنالوجی کی بات کر رہے تھے تو پھر آگے مزید ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں. لاہور میں پاکستان کا پہلا ورچوئل پولیس اسٹیشن، اور صرف پولیس اسٹیشن نہیں، ویمن پولیس اسٹیشن کا افتتاح کیا گیا ہے. اور اب خواتین نام اور پتہ، جو کہ بہت ضروری ہے. ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، جس کلچر میں رہتے ہیں، بہت ساری خواتین ان کے ایشوز ہوتے ہیں لیکن وہ آگے سامنے نہیں آتی ہیں.
اپنا نام ظاہر نہیں کرنا چاہتی، اپنی شناخت ظاہر نہیں کرنا چاہتی. تو اس ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن سے کیا ہوگا کہ اب خواتین نام اور پتہ ظاہر کیے بغیر رازداری اور اعتماد کے ساتھ اپنا مسئلہ شیئر کر سکتی ہیں. اس اسٹیشن میں ہوگا کیا، کیسے کام کرے گا؟ لائیو ویڈیو کال کی سہولت بھی متعارف کروائی گئی ہے. اور ورچوئل پولیس اسٹیشن میں IT گریجویٹ خاتون پولیس کمیونیکیشن افسران تعینات ہوں گی. ساتھ ہی لاہور کے 50 مقامات پر فری وائی فائی پروجیکٹ اور 100 جدید ایمرجنگ پنک 5 بٹن کا بھی افتتاح کیا جائے گا. ایبسلیوٹلی. اب اس پہ بات کر لیتے ہیں. انچارج ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن اقصیٰ فیاض ہمارے ساتھ موجود ہیں. اقصیٰ السلام علیکم. سب سے پہلے تو بہت ہی زبردست یہ اسٹیپ ہے وومن پولیس اسٹیشن ورچوئل. دیگر تھانوں سے مختلف کتنا ہے، کتنا جدید ہے، کیا کیا سہولیات ہیں، بتائیے. وعلیکم السلام. بالکل جی، یہ باقی تھانوں سے جو مختلف ہے وہ اسی طرح سے ہے کہ پہلے ہوتا یہ تھا کہ ہمیں اپنی کمپلین لانچ کروانے کے لیے یا اپنی کمپلین جو ہے سبمٹ کروانے کے لیے ہمیں پولیس اسٹیشن جانا پڑتا تھا. اب جیسے کہ اس کا نام ہے ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن، تو آپ کا اور ہمارا جو ڈفرینس رہ گیا یا جو ہماری دوری ہے وہ صرف ایک سنگل کال ہے. سنگل کال کے ذریعے سے آپ اپنے گھر بیٹھے ہیں جہاں پہ بھی آپ موجود ہیں، اسپیشلی کیونکہ خواتین کے لیے بنایا گیا کہ خواتین کا وہ جو پولیس اسٹیشن میں جانے کی حیصل ہے اسے ختم کیا جا سکے. اب خاتون یا جو ہماری وکٹم ہے وہ گھر بیٹھی ہیں جہاں پہ بھی اس وقت موجود ہوگی، وہ وہاں پہ رہتے ہوئے ہی اپنی کمپلین جو ہے وہ نوٹ کروا سکتی ہے اور وہیں پہ انہیں پولیس کی فراہمی بھی دی جاتی ہے. اچھا، تو اکثر یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو کچھ فرق محسوس کر رہی ہیں، آپ زیادہ خواتین اپروچ کر رہی ہیں اس ورچوئل پولیس اسٹیشن کے قیام کے بعد؟ بالکل، خواتین بہت زیادہ ہمیں اپروچ کر رہی ہیں کیونکہ پہلے مشکل یہ تھی خواتین کو کہ ان کی آواز سنی جائے. پہلے تو ایک مسئلہ یہ تھا نا کہ یہ ان کے دماغ میں یہ بات تھی کہ پتہ نہیں ہماری آواز سنی جائے گی یا نہیں سنی جائے گی، کہیں ہمارا نام سامنے تو نہیں آ جائے گا، کہیں کوئی ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہمیں بعد میں ہمیں یا ہماری فیملی کو کسی بھی قسم کی دشواری کا سامنا کرنے کو ملے. اب ہم یہاں پہ آپ کی جو آپ کا نام ہے اسے صیغہ راز میں رکھتے ہیں. آپ کی جو آئیڈینٹی ہے اسے ریویل نہیں کیا جاتا. آپ اپنا نام صیغہ راز میں رکھتے ہوئے آپ اپنی کمپلین جو ہے وہ نوٹ کروا سکتے ہیں اور جہاں پہ آپ موجود ہیں آپ کو وہاں پہ پولیس فراہم کی جاتی ہے. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میری FIR تو لانچ ہوگی، اب مجھے اس کے بارے میں جاننے کے لیے کہ میری FIR کہاں تک پہنچی یا کس لیول پہ پہنچی، انویسٹیگیشن کہاں تک پہنچی. پہلے یہ ہوتا تھا کہ خواتین کو پولیس اسٹیشن کے چکر لگانے پڑتے تھے، اب آپ کو بھیجا چکر نہیں لگانے پڑیں گے. گھر بیٹھے آپ کو ہماری جو یہاں پہ آفیسر موجود ہیں وہ کیونکہ ٹرانسپیرنسی رکھتی ہیں آپ کے انویسٹیگیشن آفیسر اور آپ کے درمیان میں، آپ کی انویسٹیگیشن کے درمیان میں، تو آپ کی انویسٹیگیشن کہاں تک پہنچی وہ گھر بیٹھے بتاتی ہیں. آپ نے کہا گھر بیٹھے، مجھے بتائیے کیونکہ آئی واز تھنکنگ کہ صرف کمپلین ہی لانچ کی جا سکے گی بائی ورچوئل پولیس اسٹیشن، بعد میں ہو سکتا ہے سارا پروسیس ویسے ہی ہو جیسے کہ ہم عام تھانوں میں دیکھتے ہیں جہاں پر آپ کو بذات خود جانا پڑتا ہے. تو اس کا میکینزم تھوڑا ہمیں اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھائیے گا. ایک بار شکایت درج ہو گئی پھر کیا مراحل ہوں گے یا تمام تر جو پروسیس ہے وہ ورچوئلی ہوگا؟ جی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ پہلے آپ کمپلین کیسے لانچ کروا سکتے ہیں. آپ 15 پہ جب آپ کال کرتے ہیں تو آپ کو ایک IVR سننے کو ملتا ہے. جب آپ 2 پریس کریں گے تو آپ کو ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن سے کنیکٹ کروا دیا جائے گا. ایک تو یہ طریقہ کار جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں کنیکٹ کر سکتے ہیں. دوسرا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ ویمن سیفٹی ایپ کے ذریعے سے ہم سے کنیکٹ کر سکتے ہیں. تیسرا پاکستان پولیس ایپ کے ذریعے سے یعنی کہ چیٹ کے ذریعے سے آپ ہم سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں. اور چوتھا ہے پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے وہاں پہ ایک پورٹل ملے گا آپ کو ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن، اس کے ذریعے سے بھی آپ اپنی کمپلین جو ہے وہ نوٹ کروا سکتے ہیں. یہ وہ 4 ذرائع ہیں جن سے آپ ہم سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں. اچھا، اور اکثر ایک دفعہ آپ ہم سے کنیکٹ ہو گئے، آپ نے اپنی کمپلین نوٹ کروا دی، اس کے بعد آپ کی اپلیکیشن سبمیشن سے لے کے آپ کے کورٹ کے ٹرائل تک ہم آپ کے ساتھ کنیکٹڈ رہتے ہیں، یعنی کہ اپنے وکٹم کے ساتھ ہم کنیکٹڈ رہتے ہیں. آپ کی FIR لانچ ہو گئی، نہیں ہوئی تو کیا شرائط تھیں، کن وجوہات کی بنا پر آپ کی FIR لانچ نہیں ہوئی وہ بھی آپ کو گھر بیٹھے بتایا جاتا ہے. آپ کی FIR لانچ ہونے کے بعد آپ کی انویسٹیگیشن کہاں تک پہنچی وہ بھی آپ کو گھر بیٹھے بتایا جاتا ہے. ہمارے جو فیمیل آفیسر ہیں وہ کنیکٹڈ رہتی ہیں. ہمارے وکٹم کے ساتھ بھی ہمارے ایک آفیسر ہیں IMO، انویسٹیگیشن مانیٹرنگ آفیسر. IMO کا کام ہے ساری جتنی بھی انویسٹیگیشن ہوئی ہے وہ ہمارے انویسٹیگیشن آفیسر سے ساری انفارمیشن لینا اور ہمارے جو وکٹم ہیں انہیں گھر بیٹھے وہ ساری انفارمیشن. اچھا، اور اکثر ایک اور چیز پہ یہ جو پینک بٹن ہے ایمرجنسی پنک 15 بٹن، یہ کیا ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ یہ مختلف جگہوں پہ انسٹال کیا گیا ہے، یہ کیسے کام کرے گا؟ جی بالکل، 100 سے زائد مقامات پر پینک بٹن جو ہیں وہ نصب کیے گئے ہیں اور انہیں لگانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ کئی دفعہ ایسی صورتحال ہوتی ہیں کہ آپ کے پاس موبائل فون موجود نہیں ہے. 2 صورتحال ہیں، اگر آپ کے پاس موبائل فون ہے ہی نہیں
दूसरा स्नैच हो गया, तीसरा ऐसी सूरत हाल कि आपके पास मोबाइल फ़ोन तो था लेकिन बैटरी आपकी डेड हो गई, आप नहीं रास्ते में आ सकते। ये पैनिक बटन लगाने का मकसद भी यही था, किसी भी वक्त किसी भी लम्हा अगर आपको पुलिस की मदद दरकार है तो आप वो पैनिक बटन के ज़रिए से वो पुलिस हमसे कनेक्ट होंगे और हम जो है आपको पुलिस से कनेक्ट करेंगे आगे। थैंक यू सो मच अक्सा, ज़बरदस्त आप लोग काम कर रहे हैं और यही टेक्नोलॉजी, इसी की ज़रूरत है। इसे ख़वातीन जो हैं ख़ासतौर पर जो उनसे रिलेटेड मसाइल हैं उनसे निपटने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी और माशरे में जब तक जो जुर्म होता है उसके ख़िलाफ़ एक्शन ना हो तो डिटेरेंस कायम नहीं होता और ये इसकी एक ताज़ा मिसाल है। बहुत अच्छी अप्रोच है। एब्सोल्युटली। अच्छा, एक और अच्छी अप्रोच, सिंध में मैट्रिक इंटरमीडिएट के नताइज अब ये थर्ड पार्टी के ज़रिए मुरतब करवाने का फ़ैसला किया गया है और सूबाई वज़ीर तालीम सैयद सरदार अली शाह कहते हैं कि बोर्ड के नताइज के हवाले से थर्ड पार्टी असेसमेंट भी की जाएगी, थर्ड पार्टी भी की जाएगी। इससे पहले भी असेसमेंट होगी और फिर थर्ड पार्टी भी असेसमेंट की जाएगी। क्या कह सकते हैं देर आए दुरुस्त आए? बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि जो हालिया जो सिचुएशन बनी उसके तनाजुर में तो भाई ये तबाहकुन सिचुएशन बच्चों का फ्यूचर स्टेक पे लग गया, तो उस तनाजुर में तो ये एक ताज़ा बात साबित हो सकता है। दफ़ा 144 भी लगाई जाए। हम तो सुनते थे कोई पॉलिटिकल हैपनिंग हो, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो तो दफ़ा 144 तक की, लेकिन जब पेपर दिए जा रहे होंगे तो ऐसा भी होगा कि दफ़ा 144 लगेगी ताकि कोई आके चीटिंग ना करा। अच्छा, दफ़ा 144 में चीटिंग भी आती है? हम तो सिर्फ समझते थे। अब तलबा ये सोच रहे होंगे कि हम इकट्ठे होकर नारेबाजी नहीं कर सकते, 4 लोग इकट्ठे होकर पेपर नहीं दे सकते, लेकिन चलें खैर, अब सिचुएशन क्या है और कैसे आगे बढ़ेगी, इसी हवाले से जो अहम इजलास हुआ इसकी मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अनवर खान से। भाई अनवर, ये जो अहम इजलास हुआ इम्तहानात के हवाले से, एक तो हमने देख लिया थर्ड पार्टी असेसमेंट, इसके हवाले से भी बताइए और क्या कुछ हुआ इस इजलास में? जी देखिए, मैट्रिक के सालाना इम्तहानात मई के पहले हफ्ते के अंदर और इंटर के जो इम्तहानात होंगे वो मई के आखिरी हफ्ते के अंदर होंगे। तो अगर बात की जाएगी कराची के मैट्रिक के इम्तहानात के हवाले से 2 अहम फैसले किए गए। पहला फैसला ये है कि अब थर्ड पार्टी असेसमेंट कराई जाएगी कि मुमतहीन इम्तहानात जो कापियों की जाँच पड़ताल के अलावा जो कि इन्विजिलेटर होता है, जो अमला होता है जो कापियों की जाँच पड़ताल करते हैं, उसके साथ साथ अब थर्ड पार्टी असेसमेंट होगी ताकि इम्तहानात के दौरान जो है थर्ड पार्टी से क्या मुराद है? अनवर, थर्ड पार्टी से क्या मुराद है? वज़ारत तालीम ने किससे राब्ते किए हैं इसके लिए? जी देखें, अब सूरत हाल यही है कि इस वक्त इम्तहानात की तैयारी के ऊपर तवज्जो दी जाए, पर्चों की तैयारी के ऊपर तवज्जो दी जाए, महकमा तालीम ये करे। अब थर्ड पार्टी कौन सी होगी इसका फैसला अभी महकमा तालीम ने किया नहीं है। ज़ाहिर बात है वेंडर होगा और टेंडर होगा और उसके बाद जो भी पार्टियाँ होंगी कापियों के असेसमेंट के हवाले से उनकी खिदमत हासिल की जाएंगी। तो इसका फैसला जो है अभी मैट्रिक और इंटर के इम्तहानात के बाद किया जाएगा। ये मैट्रिक और इंटर के इम्तहानात के बाद का मरहला है, लेकिन बुनियादी तौर पर जो सप्ला का एतराज़ सामने आया वो ये कहते हैं कि थर्ड पार्टी असेसमेंट के बजाय ई मार्किंग के निज़ाम को नाफिज किया जाए, क्योंकि सूबे सिंध और पाकिस्तान के अंदर बाज़ निजी तालीमी बोर्ड ई मार्किंग को नाफिज कर चुके हैं। ई मार्किंग ऐसा तरीक़ा इम्तहानात होती है जिसके अंदर आपको फराहम कर दी जाती है, जिसके अंदर 100% इम्कानात ये होते हैं कि किसी भी सूरत के अंदर ना नंबर को बढ़ाया जा सकता है ना नंबर को तब्दील किया जा सकता है। तो जो सप्लाई है उसका मुतालबा ये है कि ये जो असिस्टेंट है बुनियादी तौर पर एक ठेकेदारी निज़ाम है। जब ठेकेदारी निज़ाम की बात की जाती है तो इसके ऊपर महकमा तालीम का एतराज़ होता है। महकमा तालीम को काम ये कहते हैं कि उसके ऊपर एतराज़ ना किया जाए, नकल की रोकथाम, पर्चों के कम या ज़्यादा होने, नंबरों के घटाने बढ़ाने के अमल को रोकने के लिए इस इक़दाम को किया गया है। साथ साथ ये फैसला भी किया गया है कि अब अगर कोई भी तालिब इल्म मैट्रिक या इंटर के इम्तहानात के अंदर अपना एडमिट कार्ड, अपना मोबाइल फ़ोन लेके आएगा, उस फ़ोन को जब्त कर लिया जाएगा और अगर किसी भी सेंटर के ऊपर पर्चा आउट होता है तो उसकी जिम्मेदारी फौरी तौर पर मुतल्लिका बोर्ड के ठीक है। ये सब तो चीज़ें सामने आ गई, लेकिन अब इसमें हम देख रहे हैं कि एक मुख्तलिफ आरा भी आ रही सिप्ला ने जो ये चीज़ कही है। इस पर मजीद भी बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है प्रोफेसर मुनव्वर अब्बास, मरकजी सदर सिंध प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन सिप्ला। थैंक यू सो मच मुनव्वर साहब बात करने के लिए। ज़रा बताइएगा, अभी तो खैर ये फैसला हुआ है, इस पर अभी देखा जाएगा कि थर्ड पार्टी किससे राब्ते किए जाएँ, तो वज़ारत तालीम के इस फैसले पर क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपके? क्योंकि वालिदैन भी कुछ कंसर्न शो कर रहे थे और ई चेकिंग या कहना चाहिए कि मार्किंग का सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाने की बात की जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस मौजू पे बात करने का मौका दिया। देखिए, हमारी सिंध हुकूमत जो है ये शहनशाह हो चुके हैं। पहले हम बादशाह सुनते थे लेकिन ये शहनशाह हो गए हैं। तीसरी मर्तबा वजीर तालीम, इनको और कोई बंदा इनके अलावा नहीं मिल पा रहा जो ये अजीब व गरीब किस्म के फैसले कर रहे हैं। क्या अजीब है ये इनको बताएं। मालूम ही नहीं है कि करना क्या है।
آپ تھرڈ پارٹی کو اسسمنٹ کی بات کر رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایک نیا پنڈورا باکس کھول رہے ہیں، کیسے؟ ایک نیا راستہ لوگوں کو دے رہے ہیں. دیکھیں یہ اس طرح سے ایک اور یوں سمجھے کہ دروازہ کھل جائے گا جس کو آپ کبھی بھی کور نہیں کر سکیں گے. اس لیے ان کو سنجیدگی کے ساتھ مطلب وہ تو ٹرانسپیرنسی کے پوائنٹ آف ویو سے ہی کام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہمارا سٹاف بھی یہ دیکھے گا معاملہ جو کہ اس سے کنسرن ہوگا اور ری چیکنگ ہو جائے گی تھرڈ پارٹی سے. تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ دیکھیں تھرڈ پارٹی سے مذائقہ یہ ہے کہ آپ جس کو چاہیں گے آپ ٹھیکہ دے دیں گے، وہ ٹھیکہ جو لے گا اس کی مرضی ہے، اس کو کوئی بھی اپروچ کر لے اپنی مرضی سے وہ کر لے گا. یہاں پر بجائے اس کے کہ سسٹم کو بہتر بنائے آپ اس کو اور خرابیاں پیدا کر رہے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں نا وزیر تعلیم صاحب کہ کیا پرابلم ہے ای مارکنگ میں؟ ای مارکنگ کریں نا. ای مارکنگ سب سے بہترین طریقہ کار ہے جو کہ آپ شفافیت اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی، اس طرف جا نہیں رہے اور یہ ٹھیکیداری نظام کی طرف آ رہے ہیں. اچھا ٹھیکیداری نظام بچوں کے لیے بہت نقصان دہ ہے. پروفیسر صاحب یہ ڈیفرنس ہمیں کرتے جائیں، ای مارکنگ اور یہ جو سسٹم لانا چاہ رہے ہیں ان میں کیا ڈیفرنس ہے، کون سا بہتر ہے؟ دیکھیں ای مارکنگ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی پہلے روبرکس بنتی ہیں اور وہ تمام اساتذہ کو بھی معلوم ہوتی ہیں، اسٹوڈنٹس کو بھی معلوم ہوتی ہیں. اس کے مختلف طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو اسسمنٹ کرتے ہیں اساتذہ ان کی لسٹ موجود ہوتی ہے. آپ ان کو یا تو مثلا 10 اساتذہ ہیں، آپ ان میں سے 10 اساتذہ کو ایک سوال آپ دے رہے ہیں ایک کاپی کا. اب ایک سوال میں نے چیک کیا، ایک سوال آپ نے چیک کیا، ایک سوال کسی اور نے چیک کیا، تو اس میں ایک شفافیت ہوتی ہے اور ایک اچھے طریقے سے کاپیاں اسس ہوتی ہیں. لیکن یہ جو ٹھیکیداری نظام لا رہے ہیں اس ٹھیکیداری نظام سے اور خرابیاں پیدا ہوں گی. چلیں آپ کے تحفظات ہمارے سامنے آ گئے، کوشش کریں گے آنے والے دنوں پر اس پر مزید بات کریں کیونکہ ابھی فیصلہ ہوا ہے. دیکھتے ہیں جی سپلا مزید کیا کرتا ہے، احتجاج کیا جاتا ہے، کیا کیا جاتا ہے، لیٹس سی کیا ہوتا ہے. چلیں جی آج سے آپ سے اجازت لیتے ہیں، آپ سے ملاقات ہوگی آج کے شو سے ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں. میں جلدی کرنا چاہتا ہوں، آپ دیر کر دی. آپ سے ملاقات ہوگی کل. رکھیں اپنا خیال. اللہ حافظ.